ریاستی سرمایہ داری کیا چیز ہے؟ اس موضوع پر اگر ایک طرف سرمایہ داروں کے انٹلیکچوئلز میں انتہا درجے کی کنفیوژن پائی جاتی ہے تو دوسری طرف مارکسی دانشوروں کے بھی تصورات، کانسیپٹس، نظریات اس موضوع پر کم سے کم کلیئر نہیں ہیں۔ اس لیکچر میں میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو سمجھاؤں کہ لینن کا ریاستی سرمایہ داری کے اعتبار سے کیا موقف تھا۔ یہ موضوع اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ایسے بڑے بڑے ملک ہیں جہاں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت قائم ہے۔ ایک ہے چائنا، دوسرا ویتنام، تیسرا لاؤ۔ اور ان تینوں ملکوں کے اندر جو حکومتیں قائم ہیں انہوں نے کسی نہ کسی حد تک اپنے ملکوں کے اندر سرمایہ داری کو کچھ نہ کچھ اجازت دی ہوئی ہے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات کچھ لوگوں کو لگتی ہے کہ کمیونسٹ اقتدار میں ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریاست سرمایہ داروں کے ساتھ بھی مختلف قسم کی ڈیلز کر رہی ہے، ان کو انوائٹ کر رہی ہے۔ ویتنام کے اندر بھی، لاؤ کے اندر بھی اور چین کے اندر بھی ڈھیر سارے ایسے سرمایہ دار پائے جاتے ہیں جو نہ صرف ویتنامیز ہیں یا لاؤ کے رہنے والے ہیں یا چینی ہیں بلکہ فورن کیپٹلسٹ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ان تینوں حکومتوں کا اور ان کی پارٹی کا اور ان کی مارکسسٹ قیادت کا یہ کہنا ہے کہ جو ریاستی سرمایہ داری یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی ایک کمیونسٹ حکومت کے تحت، وہ اس ریاستی سرمایہ داری سے بالکل مختلف ہے جو کہ بورژوا سٹیٹس کے اندر ہو رہی ہے، یعنی جو کہ سرمایہ داروں کی ریاستوں کے اندر ہو رہی ہے۔ کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ان کا یہ دعویٰ مارکسزم لیننزم کی نظریات کے مطابق ہے؟ آیا کہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ریاستی سرمایہ داری کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہی سمجھنا ہوگا کہ پرائیویٹ کیپٹل، نجی سرمایہ کاری، ریاستی سرمایہ کاری سے کس طرح سے مختلف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام کے اندر ذرائع پیداوار کی حوالے سے نجی ملکیت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کش طبقے کو اجرت پر خریدا جاتا ہے کہ وہ کام کرے سرمایہ دار کے لیے، یعنی پرائیویٹ اونرشپ آف دا مینز آف پروڈکشن اور پرچیز آف لیبر پاور ہی بنیادی طور پہ کیپٹلسٹ سسٹم کی اساس ہیں۔ اس پرائیویٹ کیپٹلزم کے اندر سرمایہ دار طے کرتا ہے کہ کیا چیز بنائی جائے گی، کس مقدار میں بنائی جائے گی اور اس کو کہاں پر بیچا جائے گا۔ وہ اکثر و بیشتر منڈیوں کو تلاش کرتا ہے اور منڈی میں جا کر اپنی اشیاء کو فروخت کرتا ہے۔ مگر ریاستی سرمایہ داری کے اندر یہ معاملہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ پرائیویٹ اونرشپ آف دا مینز آف پروڈکشن یعنی کہ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت اسی طرح سے قائم ہوتی ہے۔ پرچیز آف لیبر پاور یعنی قوت محنت کی خرید و فروخت بھی اسی طرح سے قائم رہتی ہے، مگر جو چیز تبدیل ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اب منڈی نہیں ڈٹرمن کرتی کہ کس چیز کی پیداوار ہوگی، کتنی پیداوار ہوگی اور کہاں پہ وہ بیچا جائے گا، بلکہ یہ فیصلے ریاست کرتی ہے۔ ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چیز بنائی جائے گی، کتنی مقدار میں بنائی جائے گی، اور ریاست ہی اس چیز کو خرید لیتی ہے اور پھر استعمال کرتی ہے یا مزید آگے بیچ دیتی ہے یا خود استعمال میں لے آتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ لینن نے ہی سب سے پہلے مثال دی، کہتا ہے لیٹ آس فرسٹ آف آل ٹیک دا موسٹ کانکریٹ ایگزامپل آف اسٹیٹ کیپٹلزم۔ سب یہ بات جانتے ہیں کہ وہ مثال ہے جرمنی کی۔ یہاں پہ وی ہیو دا، کہتا ہے دا لاسٹ ورڈ ان ماڈرن لارج اسکیل کیپٹلسٹ انجینئرنگ اینڈ پلانڈ آرگنائزیشن سبارڈینیٹڈ ٹو یونکر بورژوا امپیریلزم۔ یعنی کہ اگر آپ نے اسٹیٹ کیپٹلزم کہیں پر دیکھنا ہے تو لینن لکھتا ہے 1920 میں کہ آپ جرمنی کی طرف دیکھیں۔ جرمنی کے اندر وہ اسٹیٹ کیپٹلزم قائم ہے، اسٹیٹ مونوپولی کیپٹلزم قائم ہے۔ یہ ایک یونکر بورژوا امپیریلزم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید اور لیکچر سننا چاہتے ہیں تو میرے 3 لیکچرز اس موضوع پر موجود ہیں، جرمن انڈسٹریلائزیشن، جرمن کارٹلز وغیرہ پر۔ میں لنکس ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جرمنی نے جب انڈسٹریلائزیشن کی تو اس انڈسٹریلائزیشن میں ریاست کا کتنا کلیدی کردار۔ مختصر یہ کہ سب سے پہلے ریاست نے زولورین قائم کیا جس کو ہم کہتے ہیں جرمن
کسٹمز یونین. یہ 1830 کے اندر جب قائم ہوا تو اس کے نتیجے میں جو جرمینک سٹیٹس تھی جو کہ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر تقسیم تھیں وہ ایک اکنامک یونٹ بن گئی. اور پھر ریاست نے ریلویز میں، کنالز میں، پورٹس میں انویسٹ کرنا شروع کیا. اسی طرح انہوں نے اسٹیل کے اندر، آرمامنٹس کے اندر انویسٹ کرنا شروع کیا. کرپ، ٹائسن، سیمنز، ان سب کو اسٹیٹ کانٹریکٹس ملے ویپنری کے لیے، وار شپس کے لیے، ملٹری ٹیکنالوجی کے لیے. نیوی نے کانٹریکٹس دیے سرمایہ داروں کو کہ ہمیں شپس بنا کے دی جائیں، اور اسی کے نتیجے میں 1898 1900 کے اندر شپ بلڈنگ بھی تیزی سے آگے بڑھی جرمنی کے اندر. جرمنی نے 1879 کے اندر پروٹیکٹیو ٹیرفس بھی انٹروڈیوس کر لیے. اگر آپ اس پہ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو فریڈرک لسٹ ایک بہت مشہور اکانومسٹ تھے جنہوں نے اس چیز کو ایڈوکیٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی نے کی ریاست نے بھاری پیمانے پر ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ریسرچ میں انویسٹمنٹ شروع کر دی. پالی ٹیکنکس، انجینئرنگ کالجز انہوں نے سب سے پہلے قائم کیے. یعنی کہ ریاست اور یونیورسٹیوں کے درمیان بہت قریبی تعلق تھا، اور اسی قریبی تعلق کے نتیجے میں ریاست نے جو یونیورسٹی کو کانٹریکٹس دیے اسی کے نتیجے میں کیمیکلز، فارماسیوٹیکلز اور الیکٹریکل گڈس کے اندر جرمنی نے تیزی سے ترقی کی. انفیکٹ اگر آپ جانتے ہیں کہ MIT، اسٹینفورڈ، پرنسٹن کس طرح سے چلتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ان کو بھی بڑے بڑے کانٹریکٹس ریاست سے ہی ملتے ہیں. اسی طرح جرمن ریاست نے انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے فائنانس کیپٹل کو بھی اپنی گرپ میں لیا. اسٹیٹ نے ڈوئچے بینک، ڈریزڈن بینک اور فائنینشیل ایکسپینشن کو اپنے قابو میں لیتے ہوئے ان بینکس کو یہ کہا کہ فلاں فلاں کیپٹلسٹ کو آپ نے اتنے قرضے دینے ہیں، ریاست آپ کے ساتھ ہے، کیپٹلسٹ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے. یعنی کہ ریاست پرائیویٹ بینکس کو بھی ڈائریکٹ کر رہی تھی باقاعدہ کہ کس کو قرضہ دینا ہے، کس کو قرضہ نہیں دینا، کتنا قرضہ دینا ہے، کتنا قرضہ نہیں دینا، کن شرائط پہ قرضہ دینا ہے، کن شرائط پہ قرضہ نہیں دینا. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ریاست نے بینکس اور انڈسٹریز کو کارٹلز اور ٹرسٹ کے اندر خود آرگنائز کیا. اب تو ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم اینٹی ٹرسٹ لاز بنا رہے ہیں، اینٹی کارٹل لاز بنا رہے ہیں، مگر جرمنی نے ان کی مونوپلائزیشن کو تیز کیا. جرمن ریاست نے کارٹلز اور ٹرسٹس خود بنوائے، ان کو توڑا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل ویلفیئر بھی شروع کیا، یہ بھی ریاست کا کام تھا. ہیلتھ انشورنس انہوں نے 1883 میں دی، ایکسیڈنٹ انشورنس انہوں نے 1884 میں دی، اور پینشن بھی انہوں نے 1889 میں شروع کر دی. اور اس کے نتیجے میں ورکنگ کلاس کا جو غم و غصہ تھا اس کو کم کرنے میں بھی وہ کامیاب ہوئے. عرض یہ ہے کہ جرمنی کی انڈسٹریلائزیشن میں ریاست کا کلیدی کردار تھا. انہوں نے انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی، انہوں نے ملٹری انڈسٹریل پالیسیز میں اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں انویسٹمنٹ کی، انہوں نے پروٹیکٹیو ٹیرفس لگائے، انہوں نے بینکس کو سپورٹ کیا، انہوں نے ایجوکیشن کو سپورٹ کیا، اور اسی کے نتیجے میں ٹیکنالوجیکل ایولیوشن ہوئی. ان سب چیزوں کو اسٹڈی کر کے ہی لینن نے اپنی کتاب لکھی تھی امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم، جس میں لینن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسٹیٹ مونوپلی کیپٹلزم جیسا کہ ہمیں جرمنی میں ملتا ہے یہ سرمایہ داری نظام کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے، اس کی سب سے ڈیولپڈ فارم ہے، اس کی ہائیسٹ سٹیج ہے. یعنی کہ کیپٹلزم فری مارکیٹ سے شروع ہوتا ہے اور جیسے جیسے ترقی کرتا ہے تو یہ اسٹیٹ مونوپلی کیپٹلزم کی طرف جاتا ہے، جس کو میں اسٹیٹ کیپٹلزم بول رہا ہوں. اور یہی بنیاد ہے در حقیقت جدید سامراج کی، امپیریلزم کی، جو کہ 19 سینچری کے اینڈ پر ایک پوری ریس یورپ کے اندر شروع ہوئی. اور لینن اسی کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ سرمایہ داری نظام اب پرائیویٹ کیپٹلزم سے اسٹیٹ مونوپلی کیپٹلزم کی طرف چلا گیا ہے. یہ ٹرانزیشن مکمل ہو گئی اور یہ کیپٹلزم کی جدید ترین یعنی ہائیسٹ سٹیج ہے، جدید ترین شکل ہے. یعنی کہ ہمیں سمجھ یہ آئی کہ پرائیویٹ اور اسٹیٹ کیپٹلزم میں فرق ہے. پرائیویٹ کیپٹلزم میں سرمایہ دار بنیادی طور پہ منڈی کے لیے پیداوار کرتا ہے، جبکہ اسٹیٹ کیپٹلزم میں سرمایہ دار کو ریاست سے کانٹریکٹ ملتا ہے کہ آپ نے یہ چیز بنانی ہے ہمارے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ ریاست پھر
कैपिटलिज्म की भी प्लानिंग कर सकती है और डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर सकती है, उसको डायरेक्ट कर सकती है, बता सकती है कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है. ये जो रियासत कॉन्ट्रैक्ट्स देती है कैपिटलिस्ट को स्टेट कैपिटलिज्म में, ये कॉन्ट्रैक्ट्स कभी 5 साल के होते हैं, कभी 10 साल के होते हैं, तो कभी 20 साल के भी होते हैं, और इसमें एक तरह से प्रॉफिट्स वगैरह गारंटीड होते हैं. अब आप ये सोचेंगे ये तो बड़ी दिलचस्प किस्म की बात है, हमें तो ये बात नहीं मालूम थी, कोई और भी क्या इसकी मिसालें हैं? जी हाँ, जापान की जो मेजी रेस्टोरेशन है जो 1868 में शुरू हुई, वो भी दर हकीकत स्टेट कैपिटलिज्म की मिसाल है. ये भी प्राइवेट कैपिटलिज्म नहीं, बल्कि रियासत ने जापान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया. और आप ये नहीं जानते होंगे क्योंकि बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट ये बात नहीं बताते, मगर एशियन टाइगर्स, जिनको हम न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ कहते हैं, जिसमें ताइवान है, जिसमें सिंगापुर है, जिसमें साउथ कोरिया है, इनमें भी रियासत ने एक कलीदी किरदार अदा किया. ताइवान हो, सिंगापुर हो, साउथ कोरिया हो, रियासत का सेंट्रल रोल था कि उसने वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट की. हांगकांग क्योंकि एक ट्रेडिंग हब था, वहाँ की कहानी शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ है. इसी मॉडल को देखते हुए इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रियल प्लानिंग नेहरू के पीरियड के अंदर शुरू हुई. अगरचे नेहरू ने उसको नाम सोशलिज्म का दिया, मगर दर हकीकत उसका मकसद यही था कि सरमायाकारी को तेज़ करने के लिए रियासत की ज़रूरत है कि रियासत इंडस्ट्रियलाइजेशन की मुकम्मल प्लानिंग करे. और आपके लिए दिलचस्प बात होगी कि पाकिस्तान में जो तेज़ तरीन तरक्की हुई अयूब खान के दौर में, तो वो भी बेसिकली स्टेट कैपिटलिज्म की मिसाल है. जी हाँ, प्राइवेट कैपिटलिज्म की मिसाल नहीं है. उस पीरियड के अंदर अयूब खान ने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई. इसी तरह पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट वगैरह की कॉरपोरेशन बनाई जिसका नाम पिक-इक था. और उन्होंने बाकायदा मोनोपोलीज डेवलप की कि जनाब कावस जी जो हैं वो शिपिंग करेंगे, तो दूसरा जो है वो इंडिगो का काम करेगा, तीसरा टेक्सटाइल का काम करेगा, चौथा ये चीज़ एक्सपोर्ट करेगा. एक्सपोर्ट प्रमोशन, उन्होंने वाउचर्स वगैरह दिए. एक पूरी मोनोपोली कायम की 22 ख़ानदानों की रियासत ने कायम की. मंडी ने नहीं कायम की, रियासत ने मोनोपोली कायम की ताकि तेज़ तरीन तरक्की हो सके, और वो हुई भी. तो इससे हमें बात ये समझ आती है कि इसकी कई मिसालें. इनफैक्ट आपको दिलचस्प बात ये बताऊंगा कि ये ग्लोबल ट्रेंड है कि प्राइवेट कैपिटलिज्म अब कहाँ का पीछे रह गया. आइए एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज को एक नज़र देखें. यहाँ पे आपको फ्रांस भी नज़र आएगा, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, जर्मनी, जापान, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, जिनको हम OECD कंट्रीज कहते हैं, यानी कि दुनिया के अंदर जो सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, वो आपके सामने. और यहाँ पर ग्राफ में क्या लिखा है कि एक तरफ एक्स एक्सिस पे 1800 से तारीख शुरू हो रही है, 2016 तक जा रही है, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पे लिखा है पब्लिक सोशल स्पेंडिंग एज अ शेयर ऑफ GDP. पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब है कि रियासत का कितना हिस्सा है ओवरऑल GDP में. सोसाइटी के अंदर अगर 100 रुपया है तो उसमें से कितना हिस्सा रियासत का है. और आप हैरान होंगे ये ट्रेंड देख के कि आपके सामने है कि 1920, 25, 30 तक तो एक ही लेवल था और बहुत ही थोड़ा सा लेवल था. और फिर हम ये देखते हैं कि तकरीबन 1930 के बाद एकदम से, यानी ग्रेट डिप्रेशन के बाद एकदम से जो पब्लिक स्पेंडिंग का शेयर है ओवरऑल GDP में, वो इन तमाम इकोनॉमीज़ के लिए बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और कभी कम नहीं होता. ग्लोबल ट्रेंड भी ये है और OECD कंट्रीज़ का ट्रेंड भी ये है. यानी कि दुनिया के अंदर रियासतें बेसिकली मार्केट को डिस्प्लेस कर रही हैं. नियो लिबरल इकोनॉमिस्ट जो मर्जी कहते रहें कि मंडी बड़ी अच्छी है, रियासत बड़ी बुरी है, रियलिटी और डेटा आपके सामने है कि ओवरऑल 20th सेंचुरी का ग्लोबल ट्रेंड यही है कि मंडी छोड़ते हुए सरमायादाराना निज़ाम खुद ब खुद स्टेट कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा है. इसके कई वजूहात हैं.
ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اسٹیٹ کیپٹلزم زیادہ اسٹڈی ہوتا ہے, اس میں انارکی کم ہوتی ہے, اس میں پلاننگ زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ تیزی سے ترقی کر سکتا ہے, وہ اپنے کمپیٹیٹرز کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے. وہ ہر اعتبار سے پرائیویٹ کیپٹلزم سے بہتر ہے. اگرچہ IMF کے اکانومسٹ آپ کو بالکل الٹ سبق سکھائیں گے, مگر میں آپ کو وہی سبق سکھاؤں گا جو ڈیٹا آپ کے سامنے آپ کو بتا رہا ہے. اینارکی آف دا مارکیٹ سے آپ بچ کے ریاست باقاعدہ پلان کر سکتی ہے کہ کیا چیز پیدا کی جائے گی, کتنی مقدار میں پیدا کی جائے گی, کب پیدا کی جائے گی, کیسے پیدا کی جائے گی, اینڈ سو آن, اور کون پیدا کرے گا. لانگ ٹرم کانٹریکٹس جب آپ بناتے ہیں, 10 سال کا 20 سال کا کانٹریکٹ بناتے ہیں, تو جو سرمایہ دار اس کانٹریکٹ کو لیتا ہے وہ بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے پاس 20 سال کا کانٹریکٹ ہے, میں ایک لانگ ٹرم ویژن میں پلاننگ کروں گا کہ اب میں نے اپنی بزنس کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے. اور ریاست بھی اسی طرح سے لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتی ہے. پھر اس میں میسو اکانومیز آف اسکیل شامل ہوتی ہیں, کیونکہ ریاست جو کانٹریکٹ دیتی ہے وہ بہت بڑا کانٹریکٹ ہوتا ہے. کوئی بھی منڈی اتنا بڑا کانٹریکٹ نہیں, وہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی مقدار میں بکتی ہیں. ریاست ایک گو میں ہی, کیونکہ اس کے پاس ٹیکسز سے بہت سارے پیسے ہوتے ہیں, وہ پیسہ پرنٹ بھی کر سکتی ہیں, وہ قرضہ بھی لے سکتی ہیں, تو وہ ایک دم بہت بڑا آرڈر دے کے بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ دار سے خرید سکتی ہیں. اور اسی کے ذریعے ریاست ریٹ آف انویسٹمنٹ اور گروتھ کو بھی ڈٹرمن کر سکتی ہے. اگر ریاست یہ چاہے کہ ہم تیزی سے گرو کریں تو وہ اپنا انویسٹمنٹ پیٹرن چینج کر دے گی اور یہ کہے گی ٹھیک ہے ہمیں انرجی کی ضرورت ہے, انرجی میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے, یا ہو سکتا ہے ہمیں ٹرانسپورٹ میں ضرورت ہے یا ایجوکیشن میں ضرورت ہے, جس سیکٹر میں بھی ضرورت ہے ریاست سرمایہ کو اس سیکٹر کی طرف موڑ سکتی ہے. اور موڑتی ہیں اکانومیز, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, حکومتیں یہ کام کرتی ہیں. اور آخر میں یہ کہ اس سے فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز پیدا ہو جاتی ہیں. انڈسٹری کا ریاست سے لنک, ریاست کا فائنانس سے لنک, فائنانس کا انڈسٹری سے لنک. اس کے نتیجے میں بزنس زیادہ تیزی سے ہوتا ہے, زیادہ سپیڈ سے ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ جو اسٹیٹ کیپٹلزم ہے یہ پرائیویٹ کیپٹلزم کی بنسبت ایک سپیریئر سسٹم ہے, ایک ہائر سسٹم ہے. یعنی پرائیویٹ کیپٹلزم بنیادی طور پہ آج کے زمانے میں ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے. اسٹیٹ کیپٹلزم در حقیقت از دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم. یہ تجزیہ لینن نے ہمیں کر کے دیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جبکہ IMF تو ہمیں یہ کہتا رہتا ہے کہ ریاست چھوٹی سے چھوٹی ہو, مگر آپ غور کریں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی ریاستیں چھوٹی نہیں ہو رہی بلکہ بڑھتی چلی جا رہی. جب وہ کہتی ہیں کہ ہم چھوٹی ہو رہی تو وہ سوشل سیکیورٹی اور سوشل ویلفیئر کاٹ دیتی ہیں, مگر ملٹری اسپینڈنگ ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو کہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں ہمیں کیوں اس کا الٹ بتا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے 1950s سے لے کر 1970s 80s تک ایک نئی قسم کی تحریک بنائی جس کا نام تھا نان الائنڈ موومنٹ. اور اس موومنٹ کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر متعارف کرائیں گے. اگر آپ اس پہ اور پڑھنا چاہتے ہیں تو وجے پرساد کی کتاب دا پورر نیشنز گوگل کر لیں, ڈاؤن لوڈ کر لیں یا خرید لیں, بڑی زبردست کتاب ہے. اس پورے ایجنڈے کو بیسیکلی جو ایڈوانس کیپٹلسٹ کنٹریز تھیں, وہ ممالک جو کہ کلونیل کنٹریز تھیں, اس میں گریٹ برٹن بھی شامل تھا, اس میں فرانس بھی شامل تھا, یورپین سوسائٹی شامل تھی, وہ چاہتی تھیں کہ یہ ایجنڈا ٹوٹ جائے, نان الائنڈ موومنٹ پیچھے ہٹے اور نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر بھی پیچھے ہٹے. اور اس مقصد کے لیے جو گلوبل اکنامک ایلیٹس ہیں, یعنی کہ جو یورپ اور امریکہ کی ایلیٹس اور جاپان کی ایلیٹ تھی, اس نے اپنا اسٹیٹ کیپٹلزم تو برقرار رکھا, مگر تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یہ کہا کہ نجکاری کر دو, پرائیویٹائز کر دو, لبرلائزیشن کر دو, ڈی ریگولیٹ کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کو یہ فائدہ تھا کہ ہماری منڈیاں اب بین الاقوامی سرمایہ کے لیے کھل گئیں, اور جب وہ سرمایہ یہاں پہ آیا تو انہوں نے خوب اس سے منافع کمایا. مگر ہماری دلچسپی تو اس چیز میں ہے کہ سوشلزم کا اور اسٹیٹ کیپٹلزم کا آپس میں کیا تعلق ہے. آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یونائٹڈ کنگڈم, فرانس اور جرمنی دنیا کی, اور جاپان بھی اس میں شامل کر لیں, سب سے زیادہ ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ مملکتیں ہیں, ریاستیں ہیں. مارکس کے اپنے وقت میں
ان ریاستوں نے سرمایہ داری نظام کی طرف جو ٹرانزیشن ہے، جو تبدیلی ہے، اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا. یعنی کہ ان ملکوں کے اندر فیوڈلزم کا خاتمہ ہو چکا تھا اور سرمایہ داری نظام مکمل طور پر رائج ہو چکا تھا. امریکہ میں تو ایز سچ فیوڈلزم کبھی تھا ہی نہیں. یونائٹڈ کنگڈم کے اندر آپ جانتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن ہوا، فرانس کے اندر دا گریٹ فرینچ ریولوشن ہوا، جرمنی کے اندر آٹو وان بسمارک نے آ کے اسٹیٹ کیپٹلزم کے ذریعے جرمنی کو تیزی سے انڈسٹریلائز کیا، جاپان کے اندر ایمپرر نے میجر ریسٹوریشن کے ذریعے جلدی سے جاپان کی ٹرانزیشن مکمل کی، اس کو کیپٹلسٹ بنایا، اور اس کے نتیجے میں ان ملکوں کے اندر لارج سکیل پروڈکشن مکمل طور پر معیشت پر چھا گئی. یعنی بڑے پیمانے کی پیداوار معیشت پر مکمل طور پر چھا گئی. اور یہی وجہ تھی کہ کارل مارکس نے کہا کہ معاشی اعتبار سے یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اب سوشلزم کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مارکس کا یہ دعویٰ تھا اور یہ کہنا تھا کہ لارج سکیل پروڈکشن، بڑے پیمانے کی پیداوار کی بنیاد پر ہی سوشلزم قائم ہو سکتا ہے. اگر ماضی میں سوشلزم اور کمیونزم نہیں قائم ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ماضی کے اندر کبھی بھی لارج سکیل پروڈکشن تھی ہی نہیں. لارج سکیل پروڈکشن کے بغیر کہیں پر بھی سوشلزم قائم کرنا ناممکن قسم کی بات ہے. یہ مارکسزم کی ABC ہے، اور اسی وجہ سے مارکس نے یہ کہا کہ یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی اور امریکہ، اس کی طرف اس کی نظر تھی کہ یہاں پہ اگر انقلاب ہو تو پھر تیزی سے یہ دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے. مگر دلچسپ بات تاریخ کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان ملکوں میں انقلاب نہیں ہوا، بلکہ اگر انقلاب ہوا تو اس ملک میں ہوا جو یورپ کا سب سے پسماندہ ترین ملک تھا، یعنی کہ رشیا. اب رشین کمیونسٹ کے سامنے یہ سوال تھا کہ ایک بیکورڈ کنٹری کے اندر، ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پہ لارج اسکیل انڈسٹری موجود ہی نہیں ہے، وہاں پہ سوشلزم کیسے بنایا جائے. آیا کہ روس میں سوشلزم کیسے بنایا جائے، چین میں سوشلزم کیسے بنایا جائے، ویتنام میں سوشلزم کیسے بنایا جائے، لاؤ میں سوشلزم کیسے بنایا جائے. یہاں پہ تو لارج اسکیل انڈسٹری نہیں، اور مارکس نے تو صاف یہ لکھا ہے کہ لارج اسکیل انڈسٹری کی بنیاد پہ ہی سوشلزم قائم ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ لوگوں نے اقتدار تو سنبھال لیا. کیوں سنبھالا انہوں نے اقتدار؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ورلڈ وار 1 نے ایسا بحران پیدا کیا رشیا میں، ورلڈ وار 2 نے ایسا بحران پیدا کیا چین، ویتنام، لاؤ اور کوریا میں، کہ اس بحران میں کمیونسٹوں نے اقتدار حاصل کر لیا. اگر وہ بحران نہ ہوتا تو شاید کمیونسٹوں کو ابھی بہت وقت لگتا ہے اقتدار حاصل کرنے میں. مگر اس بحران کے نتیجے میں لوگوں نے یہ کہا، خاص طور پہ رشین ریولوشن کو اگر آپ سٹڈی کریں، کہ بولشوکس کو اقتدار میں ہمیں لے کر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بولشوکس پیس، لینڈ اور بریڈ دیں گے. پیس سے مطلب یہ تھی کہ بولشوکس نے یہ کہا کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو ہم ورلڈ وار 1 سے رشیا کو نکال لیں گے. لینڈ کا مطلب ہم زرعی اصلاحات کریں گے، بریڈ کا مطلب ہے سب کو روٹی ملے گی، سوشلزم ہم قائم کریں گے. یہ اس کا نعرہ تھا، اور اس نعرے نے ان کو مقبول کیا ان مخصوص حالات میں، اور انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا. اب معاملہ یہ تھا کہ روس میں جب کمیونسٹوں نے اقتدار حاصل کر لیا تو وہاں پہ تو لارج اسکیل انڈسٹری بہت چھوٹی مقدار میں موجود تھی، بلکہ جو سب سے بڑا سیکٹر تھا وہ تو پیٹی کموڈٹی پروڈکشن کا تھا یا پیزنٹ پروڈکشن کا تھا. یعنی کہ چھوٹے پیمانے کی پیداوار یہ سب سے زیادہ مقدار میں پائی جاتی تھی. اکثر و بیشتر لوگ چھوٹے پیمانے کی پیداوار کی معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. چھوٹے پیمانے کی پیداوار کیا ہوئی؟ جیسا مثال کے طور پہ آپ اپنے شہر میں گھوم پھر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوں گی، کوئی پرچون کی دکان ہوگی، کوئی رکشہ ٹھیک کرنے کی دکان ہوگی. یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں، یہ سب پیٹی کموڈٹی پروڈکشن میں حصہ لے رہی. یہ لارج اسکیل انڈسٹری تو نہیں ہے، یہ بڑے پیمانے کی صنعت تو نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ پنجاب میں پھریں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ کہیں 5 ایکڑ کا فارم ہے، کہیں 10 ایکڑ کا فارم ہے، کہیں 15 کا ہے، کہیں 20 کا ہے. چھوٹے چھوٹے فارمز آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اسمال پیزنٹ پروڈکشن ہے. وہ بنا رہے ہیں کموڈٹیز، اشیاء بنا رہے ہیں، منڈی پر بیچ رہے ہیں،
مگر لارج سکیل ایگریکلچر نہیں کر رہے. اس پہ وہ ہارویسٹر چلا کے میلوں میل ان کی زمین نہیں ہے, چھوٹی 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 ملکیت ہے. تو یہ جو چھوٹی ملکیت ہے, جس طرح پنجاب کے اندر یہ ڈومینیٹ کرتی ہے اور پورے پاکستان میں ڈومینیٹ کرتی ہے, انڈیا میں بھی ڈومینیٹ کرتی ہے, یہ ویتنام کے اندر, لاؤ کے اندر, چائنا کے اندر اور ایون 1917 کے رشیا کے اندر ڈومینیٹ کرتی تھی. تو اب انقلابیوں کے سامنے سوال یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے. اب کچھ لوگوں نے تو جواب یہ دیا کہ جناب علی, ایک بیکورڈ کیپٹلسٹ کنٹری کے اندر مانا کہ رشیا کے اندر کیپٹلزم ہے, یہ نہیں ہم کہتے کہ وہاں سرمایہ داری نہیں ہے, وہاں پہ ایک سرمایہ دار طبقہ ہے, بالکل وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی صنعت بھی نظر آتی ہے, وہاں پہ ایک پرولٹیریٹ بھی ہے, یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ بولشوکس نے اس پرولٹیریٹ کو آرگنائز کیا ہے. مگر بیسکلی وہ ایک بیکورڈ کنٹری ہے, یعنی کہ وہاں پہ لارج اسکیل انڈسٹری بہت چھوٹی ہے, تھوڑی تعداد میں ہے, اور اکثر تعداد کے اندر پیزنٹ پروڈکشن ہے اور پیٹی بورژوا پروڈکشن ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو کارل کاؤٹسکی نے یہ کہا کہ یہ ناممکن ہے. ایسے ملک کے اندر جہاں پہ لارج اسکیل انڈسٹری ڈومینیٹ نہیں کرتی, وہاں پہ سوشلزم بنایا ہی نہیں جا سکتا, اور مارکس نے اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا, اور لہٰذا بولشوکس نے ایک بہت بڑی مسٹیک کی. ان کو اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا, ان کو گھر بیٹھنا چاہیے تھا. کاؤٹسکی نے یہ لکھا کہ لینن نے اقتدار لے کر تاریخ کے پہیے کو گھسیٹنے کی کوشش کی ہے, زبردستی آگے دھکیلنے کی کوشش کی ہے. اور اسی سے لینن اور کاؤٹسکی کے درمیان اختلاف اور تیز ہوتے گئے, اور کاؤٹسکی کی پارٹی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی بن گئی, یعنی کہ جرمنی کی ایس پی ڈی, سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف ڈوئچ لینڈ, وہ کارل کاؤٹسکی کی بنائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ بولشوک ریولوشن ایک بہت بڑی حماقت ہے. جی ہاں. تو دوسری طرف ٹروٹسکی کا جواب تھا. ٹروٹسکی نے یہ کہا کہ نہیں, اقتدار حاصل کرنا کوئی غلط نہیں تھا, لینا چاہیے تھا اقتدار, مگر اقتدار حاصل کر کے یہ ناممکن ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پرولتاریا آٹے میں نمک کے برابر ہو, اور پیزنٹری اتنی بڑی تعداد میں ہو, اور پیٹی بورژوا طبقہ اتنے بڑے تعداد میں ہو, وہاں پہ پرولتاریا اقتدار سنبھال نہیں سکتا, سسٹین نہیں کر سکتا, قائم نہیں رکھ سکتا. تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ کر دیں. انڈیا یا چین کی بات نہیں وہ کر رہا تھا, یورپ ایکسپورٹ کریں, جرمنی ایکسپورٹ کریں. جرمنی میں جب انقلاب ہوگا تو پھر ہی دنیا کے اندر انقلاب کامیاب ہو سکتا ہے, ادروائز کہیں پہ بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا انقلاب. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو کیا ہوگا رزلٹ؟ اس نے کہا کہ پھر ہم ایک بیوروکریٹک ٹیرنی کے اندر ڈیجنریٹ کر جائیں گے, اسٹالنزم قائم ہو جائے گا. تو اس کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یا تو یورپ پہ حملہ کر دو یا ریولوشن وہاں پہ ایکسپورٹ کرو, یا پھر ہم اس جد و جہد میں کامیاب نہیں ہو سکتے, سوشلزم اسٹیبلش نہیں کر سکتے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ولادیمیر الیچ یولیانوف لینن کا اس پہ بالکل مختلف موقف تھا. اس نے کہا کہ بیکورڈ کنٹری میں بھی سوشلزم اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے, ہاں مگر اس کے لیے ہمیں کچھ اور مراحل کو طے کرنا ہوگا, کچھ اور مراحل سے گزرنا ہوگا. اگر جرمنی میں انقلاب ہو جائے تو جرمنی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ان مراحل سے گزرے, کیونکہ وہاں تو پہلے ہی لارج اسکیل انڈسٹری ہے. مگر یہاں روس کے اندر جہاں انقلاب ہو گیا ہے, ہم کچھ اور مراحل طے کرتے ہوئے ہی سوشلزم کو اسٹیبلش کریں گے. ہم لارج اسکیل انڈسٹری کو خود لے کر آئیں گے. جو کام سرمایہ داری نظام نے کرنا تھا نہیں کیا, وہ اب پرولتاری طبقہ کرے گا, یعنی کہ پرولتاری طبقہ لارج اسکیل انڈسٹری کو اسٹیبلش کرے گا. یہ کیسے ہوگا؟ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ لینن نے یہ کہا کہ یہ ہوگا تھرو اسٹیٹ کیپٹلزم. جی ہاں, لینن نے کہا کہ ایک پسماندہ ملک میں پرولتاریا سوشلزم کی طرف بڑھ سکتا ہے, سوشلزم کو بنا سکتا ہے, بشرط ہے کہ وہ ریاستی سرمایہ داری نظام کے بذریعہ اس مرحلے پر پہنچے. دلچسپ بات یہ ہے کہ لینن نے یہ بات ستمبر 1917 میں لکھ دی تھی اپنے مضمون میں, دی امپینڈنگ کیٹاسٹرفی ان ہاؤ ٹو کمبیٹ اٹ. اس وقت لینن کی پارٹی کے پاس اقتدار نہیں تھا, یہ بولشوک ریولوشن سے پہلے کی بات ہے. لینن کہتا ہے, I wrote at that time that state capitalism is a step towards
socialism. یہ اس نے سپٹمبر 1917 میں کہہ دیا تھا انقلاب سے پہلے کہ ہمیں ریاستی سرمایہ کی ضرورت پڑے گی سوشلزم تک پہنچنے کے لیے. پھر لینن نے ایک اور کتابچہ لکھا جس میں اس نے مزید اور وضاحت کی. اب اقتدار لینن کے پاس آ چکا تھا. یہ مارچ اپریل 1918 کی بات ہے. ان کے کیلنڈر کے مطابق اکتوبر، ہمارے کیلنڈر کے مطابق نومبر میں انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا تھا. ابھی انقلاب کو چند ماہ ہی ہوئے تھے. تو اس نے یہ کتابچہ لکھا دی امیڈیٹ ٹاسکس آف دا سوویٹ گورنمنٹ. یہ ایک رپورٹ تھی جو سینٹرل کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوئی، پارٹی کے اندر ڈسکس بھی ہوئی. اس کتابچے میں اس نے یہ کہا if we measure our revolution by the scale of West European revolutions، یعنی کہ اگر ہم یورپ کے انقلابوں کو پیمانہ بناتے ہوئے اپنے انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو we shall find that at the present moment we are approximately at the level reached in 1793 and 1871. اس سے اس کی کیا مراد تھی؟ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ 1793 میں فرانس میں اور 1871 میں پیرس میں مزدور طبقے نے اقتدار حاصل کر لیا تھا. یعنی کہ محنت کشوں کے نمائندوں نے جو وہاں کی برجوازی تھی، وہاں کے سرمایہ دار طبقہ تھا، اس کو ہٹا لیا تھا، مگر ان سے اقتدار قائم نہیں رہا. انہوں نے یعنی کہ محنت کش طبقے نے پیرس کمیون قائم کر لیا، مگر وہ کمیون سسٹین نہیں ان سے ہو سکا. انہوں نے سوویت پاور بنا لی مگر اس کو وہ قائم نہیں رکھ سکے. اب لینن یہ کہتا ہے کہ قائم رکھنے کے لیے معاملہ یہ ہے کہ مزید اب سرمایہ کے خلاف اوفینسو کرتے رہنا، یعنی کہ سرمایہ کو کہنا کہ ہم اور نیشنلائز کر دیں گے، ہم اور نیشنلائز کر دیں گے، یہ معاملہ اب نہیں ہے. اب ہمیں فوکس کرنا ہے کسی اور چیز پہ. لینن لکھتے ہیں وی مسٹ کانسنٹریٹ all our efforts on organization of accounting and control. یعنی معیشت کو سنبھالنا ہے. وہ جو معاملہ تھا سرمایہ دار کو بھگانے کا، سرمایہ دار کے معاشی وسائل کو ٹیک اوور کرنے کا، یہ سٹیج کراس ہو گیا ہے. ہم نے اقتدار حاصل کر لیا ہے، ہم نے سرمایہ دار کو بھگا دیا ہے، ہم نے سرمایہ دار کا سرمایہ ٹیک اوور کر لیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے ٹیک اوور کی ہیں ان کی ہم نے آرگنائزیشن کرنی، ان کی ہم نے اکاؤنٹنگ کرنی، ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے معیشت چلانی ہے. اور اس کے لیے وہ لکھتا ہے کہ ہمیں برجوا اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوگی. یعنی وہ لوگ جو کہ برجوا ہیں یا برجوازی کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تجارت کس طرح کی جاتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ فائنینس کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ پیداوار کس طرح کی جاتی کس طرح نہیں کی جاتی، پیداوار کو منظم کیسے کیا جاتا ہے. یہ کہ کون لوگ جانتے ہیں؟ لینن کہتا ہے مزدور ابھی یہ بات نہیں جانتے، کیونکہ مزدور بیچارہ تو فیکٹری کے اندر کام کرتا رہا ہے، اس کو ابھی اندازہ نہیں کہ یہ سارے معاملات کس طرح طے کرنے. ان چیزوں کو سیکھنا ہے، مزدوروں نے سیکھنا ہے. آئندہ اس کو مزدور ہی کریں گے، مگر کس سے یہ سیکھیں گے؟ یہ سیکھیں گے پہلے ان بورژوا اسپیشلسٹ سے. اور اس مقصد کے لیے اگر ان کو زیادہ تنخواہ بھی دینی پڑے، زیادہ پیسے بھی دینے پڑیں، تو ہم ان کو ہائر کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو رکھیں گے، ہم ایون کیپٹلسٹ کو رکھیں گے، ہم ان کو پیسے دیں گے کہ ہماری پروڈکشن کو آرگنائز کیا جائے. اوئے ہوئے، اندازہ آپ کر سکتے ہیں، یہ تو بڑی شاکنگ قسم کی بات تھی. پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لینن نے لکھا رپورٹ آن دی امیڈیٹ ٹاسک آف دا سوویٹ گورنمنٹ ٹو دا سیشن آف دی آل رشین CEC، یعنی اپریل 29 1918. اگین میں آپ کو یہ بتاؤں گا چند مہینے ہوئے ہیں ابھی ریولیوشن کو. لینن لکھتے ہیں ریئلٹی ٹیلز us that state capitalism would be a step forward. حقیقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ریاستی سرمایہ داری نظام ایک قدم آگے کی طرف ہوگا. If in a small space of time، اگر تھوڑے سے وقت میں we could achieve state capitalism، ہم ریاستی سرمایہ داری نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے روس میں، that would be a victory. یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. آپ شوق ہوں گے سن کے کہ یار ابھی تو آپ نے کیپٹلزم کو اٹھایا، اب آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ کیپٹلزم لے آؤ. لینن سمجھاتا ہے واٹ از اسٹیٹ کیپٹلزم انڈر سوویٹ پاور. یعنی یہ جو ریاستی سرمایہ داری ہے یہ محنت کش طبقے کے اقتدار کے نیچے ہے، یہ سرمایہ دار طبقے کے اقتدار کے نیچے نہیں ہے. اقتدار کس کے پاس ہے؟ محنت کش طبقے کے پاس. اب وہ اسٹیٹ کیپٹلزم بنا رہا ہے، یعنی ورکنگ کلاس. لینن لکھتا ہے ٹو اچیو اسٹیٹ کیپٹلزم
at the present time means putting into effect the accounting and control that the capitalist classes carried out. इस वक्त स्टेट कैपिटलिज्म को कायम करने का मतलब ये है कि वो अकाउंटिंग और कंट्रोल जो सरमायादार तबके को आती है करना, वो मजदूर तबका अपनी इकोनॉमी में कायम करने में कामयाब हो जाएगा. We see a sample of state capitalism in Germany. जर्मनी में हमें नजर आ रहा है स्टेट कैपिटलिज्म. We know that Germany has proved superior to us. हमें ये भी नजर आ रहा है कि जर्मनी की इकोनॉमी हमसे आगे है. But if you reflect even slightly on what it would mean if the foundations of such state capitalism were established in Russia, Soviet Russia, everyone who is not out of his senses and has not stuffed his head with fragments of book learning would have to say that state capitalism would be our salvation. यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर आप हकीकत की तरफ गौर करें कि रूस में, सोवियत रशिया में, जहाँ पे मेहनत कश तबके का इक़्तिदार है, अगर हम रियासती सरमायादारी निज़ाम बनाने में कामयाब हो जाएं, तो अगर आप अपने होशो हवास रखते हैं और अगर आपने बुक लर्निंग में अपने आप को ज़ाया नहीं कर दिया, तो फिर आप यही कहेंगे कि रियासती सरमायादारी में ही हमारी सालमियत है, हमारी बचत है, हमारी सैल्वेशन है. इसी के ज़रिए हम अपने इनकलाब को बचाएंगे. ये लेनिन लिख रहा है. हैरान कुन बात है ना. मजीद आगे लेनिन लिखता है, आई सेड दैट स्टेट कैपिटलिज्म वुड बी आवर सैल्वेशन. मैंने ये कहा कि रियासती सरमायादारी निज़ाम ही हमारी बचत होगी. इफ़ वी हैड इट इन रशिया, अगर रूस में ये कायम हो जाए, द ट्रांजिशन टू फुल सोशलिज्म वुड बी ईजी. अगर ये हम इस्टेब्लिश कर दें तो फिर फुल सोशलिज्म बनाना आसान हो जाएगा. वुड बी विद इन अ ग्रास्प, हमारी मुट्ठी में आ जाएगा. बिकॉज स्टेट कैपिटलिज्म इज समथिंग सेंट्रलाइज्ड, calculated, controlled and socialized, and that is exactly what we lack. State capitalism एक ऐसी चीज़ है जो मईशत को सेंट्रलाइज करती है, मरकजियत पैदा करती है, कैलकुलेटेड है, कैलकुलेट करती है, हिसाब किताब करती है, कंट्रोल करती है, वो आपस से बाहर एनार्की नहीं होती, सोशलाइज करती है, चीज़ों को इकट्ठा करती है, पूरी मईशत को एक धारे में परो देती है. और यही वो चीज़ है जो हमारे पास नहीं है और यही वो चीज़ है जो हमें चाहिए. हमें क्या थ्रेट है? वो कहता है वी आर थ्रेटन्ड बाय द एलिमेंट ऑफ पेटी बुर्जुआ स्लोवेनलीनेस. यानी ये जो पेटी बुर्जुआ किस्म के छोटे सरमायाकार हैं ना, छोटे सरमायादार हैं, छोटी छोटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनकी जो लेजीनेस है ना, इसकी वजह से हम तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं. इसी की वजह से वो कहता है कि हम पसमानदा हैं. वो लिखता है which more than anything else has been developed by the whole history of Russia and her economy. पूरी तारीख हमारी इससे भरी पड़ी है, and which prevents us from taking the very step on which the success of socialism depends. Socialism की कामयाबी को अगर कोई चीज़ रोक रही है तो ये पेटी बुर्जुआ प्रोडक्शन रोक रही है. Allow me to remind you that I had occasion to write my statement about state capitalism some time before the revolution. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इनकलाब नहीं हुआ तो उस वक्त भी मैंने आपको ये बात कही थी कि हमें रियासती सरमायादारी निज़ाम की ज़रूरत पड़ेगी इनकलाब करने के बाद. आगे लेनिन लिखता है, The situation is best among those workers who are carrying out this स्टेट कैपिटलिज्म. यानी वो मजदूर जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. अमंग्स द टैनर्स एंड इन द टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्रीज, इन तीन इंडस्ट्रीज में मजदूरों ने खुद करना शुरू कर दिया है. बिकॉज दे हैव अ सोबर प्रोलेटेरियन नॉलेज ऑफ देयर इंडस्ट्री एंड दे वांट टू प्रिजर्व इट एंड मेक इट मोर पावरफुल. भाई वो बड़े संजीदगी से इस पर गौर कर रहे हैं कि अपनी सनत को बचाने के लिए हमें क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है. बिकॉज इन दैट लाइज द ग्रेटेस्ट सोशलिज्म. सोशलिज्म की बका, सोशलिज्म की कामयाबी इसी चीज़ में. दे से मजदूर क्या कहता है, आई कांट कोप विद दिस टास्क जस्ट येट. अभी मुझे समझ नहीं आई कि ये काम कैसे करना. आई शैल पुट इन कैपिटलिस्ट, मैं सरमायादार को लेके आऊँगा. गिविंग देम 1/3 ऑफ द पोस्ट, उनको मैं 1/3 हिस्सा दूंगा. एंड आई शैल लर्न फ्रॉम देम, और उनसे मैं सीखूंगा कि ये काम कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, इंडस्ट्री कैसे चलानी है. वो शौक तो नहीं हो गए आप सुन के. लेनिन रेफर कर रहा है ट्रेड यूनियन ऑफ टैनर्स, एक ट्रेड यूनियन था जिन्होंने एक अग्रीमेंट की किसके साथ, ऑल रशिया सोसाइटी ऑफ लेदर इंडस्ट्री फैक्ट्री ओनर्स के साथ. जी हाँ, यानी कि ट्रेड यूनियन ने मुआहदा किया फैक्ट्री ओनर्स की एक तंजीम के साथ, और उन्होंने ये कहा
کہ 2/3 سیٹیں جو ہیں چیف لیدر کمیٹی میں اور اس کی لوکل برانچز میں مزدوروں کی ہوں گی اور 1/3 سیٹیں آپ کی ہوں گی، یعنی کہ جو بورژوا مینیجریل سٹاف ہے آپ کی بھی سیٹیں ہوں گی، مگر 1/3 زیادہ سیٹیں مزدوروں کی ہوں گی، تھوڑی سی سیٹیں آپ کی ہوں گی 1/3. Similar agreements were made in the textile, sugar and tobacco and also other food and consumer industries. اس قسم کی agreements اور انڈسٹریز میں بھی ہونی شروع ہوئی اور لینن نے کہا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں مزدور، اس کو سپورٹ کیا جائے، ریاست جو ہے اس کو اسٹڈی کرے اور ریاست جو ہے اس کو اور بہتر کرے. The enterprises filled orders under the government plan. اب یہ جو انٹرپرائزز تھیں جہاں مزدوروں نے معاہدہ کیا ان سرمایہ داروں سے کہ بھائی جان آپ اپنی ایکسپرٹیز واپس لے کے آئیں، 1/3 سیٹیں آپ کی، 2/3 سیٹیں ہماری، ہم ویٹو کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی بات پسند نہیں آتی، مگر آپ اپنا ٹیلنٹ لے کے آئیں، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ لے کے آئیں، آپ اپنی ایجوکیشن لے کے آئیں اور ہمیں سکھائیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. اب جب یہ نئی قسم کی انٹرپرائز بنی جو مکسڈ انٹرپرائز تھی، جس میں 2/3 حصہ مزدوروں کا تھا، 1/3 حصہ سرمایہ داروں کا تھا یا ان کی مینیجریل سٹاف کا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ریاست ہم سے خریدے. دی انٹرپرائزز فلڈ آرڈرز انڈر دا گورنمنٹ پلان، ایک گورنمنٹ پلان کے تحت ان سے وہ چیزیں خرید رہی تھی. ریسیوڈ ریکوزٹ سبسڈیز فرام دا اسٹیٹ سے ان کو سبسڈیز بھی ملی اور جو پیداوار انہوں نے کی وہ کس کی تھی؟ وہ ریاست کی تھی، وہ منڈی میں نہیں بک رہی تھی، وہ ریاست میں بک رہی تھی. تو یہ پہلی مثال ہے جو لینن بات کر رہا تھا اسٹیٹ کیپٹلزم کی. اوئے ہوئے ہوئے اس پہ تو لوگ آگ بگولا ہو گئے. جو لیفٹ کمیونسٹ تھے انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا بات کر دی، اور انہوں نے لینن کے خلاف مضامین لکھنے شروع کر دیے. جرمنی سے بھی مضامین آئے، کچھ رشیا کے اندر سے بھی مضامین آئے. ایک تو ان کی تنقید یہ تھی کہ بریسٹ لیٹوف ٹریٹی آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، جس میں لینن نے سوویت یونین کا ایک بہت بڑا حصہ جرمنی کو دے دیا کہ ہمیں امن چاہیے. تو ایک تو لینن اس پہ بات کرتا ہے، مگر مینلی اس کتاب میں لیفٹ ونگ چائلڈشنس اینڈ دا پیٹی بورژوا مینٹیلٹی میں لینن کن پر تنقید کرتا ہے؟ ان لوگوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کیپٹلزم بڑی بری چیز ہے. اور لینن نے اسٹیٹ کیپٹلزم کی بات کیوں کی؟ وہ کہتا ہے یہ پیٹی بورژوا ہیں، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے، بلکہ یہ چائلڈش کا مطلب ہے ان کی طفلانہ بیماری ہے. لینن لکھتا ہے اسٹیٹ کیپٹلزم وڈ بی اے اسٹیپ فارورڈ اینڈ وڈ ایز دا ٹرانزیشن ٹو سوشلزم. اسٹیٹ کیپٹلزم اگر نافذ ہو گیا تو وہ ایک قدم آگے ہوگا اور اس کے نتیجے میں سوشلزم حاصل کرنا آسان ہوگا. بیکاز اسٹیٹ کیپٹلزم از سم تھنگ سینٹرلائزڈ، کیلکولیٹڈ، کنٹرولڈ اینڈ سوشلائزڈ اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی لیک. تو لہٰذا اسٹیٹ کیپٹلزم ایک بہت بڑا ایڈوانس ہے. اس کتابچے میں لینن ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر آپ سوویت رشیا کا طبقاتی جائزہ لیں تو اس میں آپ کو 5 مختلف سیکٹرز نظر آئیں گے. ہر سیکٹر کے اندر ظاہری بات ہے مختلف طبقات بھی ہیں، طبقات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں. پہلا سیکٹر ہے پیٹریارکل پیزنٹ فارمنگ، یعنی یہ وہ قدیم قسم کی پیزنٹ فارمنگ ہے جو ابھی تک اس بنیاد پہ چل رہی جس کو لینن نام دیتا ہے ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ تو فی الحال کموڈٹی پروڈکشن کر ہی نہیں رہے ہیں، یہ خود بنا رہے ہیں چیزیں اور خود ہی وہیں کھائی جا رہے ہیں اور ان کا منڈی سے اکثر لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوتا. دوسرا ہے اسمال اسکیل کموڈٹی پروڈکشن، اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے. یہ چھوٹے پیمانے پر چیزیں بنا رہے ہیں اور ان کو منڈی میں فروخت کرتے ہیں. کموڈٹی پروڈکشن کا مطلب یہ ہے کسی شے کو منڈی میں فروخت کرنا. مگر جو پیمانہ ہے ان کا، جس پیمانے پہ یہ کام کریں، جس اسکیل پہ یہ کام کریں، وہ اسمال اسکیل ہے. چھوٹی چھوٹی انہوں نے کارخانے بنائے ہوئے، چھوٹی چھوٹی ان کے پاس زمینیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پیداوار کریں، چھوٹے سے ورک شاپ کے اندر کوئی کام کر رہا ہے اینڈ سو آن. اور تیسری کیٹیگری ہے پرائیویٹ کیپٹلزم، وہ بھی ابھی تک قائم ہے. کہیں کہیں پہ سرمایہ دار چھوٹے موٹے جو ہیں ابھی تک قائم ہے. چوتھی کیٹیگری ہے اسٹیٹ کیپٹلزم کی، یعنی ریاست، سوویت ریاست کانٹریکٹس دے رہی ہے کہ ان لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، کہ میرے لیے یہ کام کرو، میرے لیے وہ کام کرو، میرے لیے یہ چیز بناؤ، مجھے یہ چیز دو. اور پھر 5واں سیکٹر ہے سوشلزم کا، جس کے اندر ریاست کی اپنی ایک فیکٹری ہے اور کوئی سرمایہ دار اس میں کسی لیول پہ انوالو نہیں ہے. اب لینن لکھتا ہے اٹ از ناٹ اسٹیٹ کیپٹلزم دیٹ از ایٹ وار ود سوشلزم. اس وقت اسٹیٹ کیپٹلزم اور سوشلزم کی لڑائی نہیں ہو رہی. کس کی لڑائی ہو رہی؟ بٹ دا پیٹی بورژوا پلس پرائیویٹ کیپٹلزم فائٹنگ ٹوگیدر اگینسٹ بوتھ اسٹیٹ کیپٹلزم اینڈ سوشلزم. پیٹریارکل پیزنٹ فارمنگ کو تو چھوڑ دینا، وہ تو مارکیٹ میں ہی نہیں ہے.
تو یعنی کہ دو سیکٹر ہیں اکانومی کے, اسمال اسکیل کموڈٹی پروڈکشن اور پرائیویٹ کیپٹلزم, یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں. بیسکلی یہ ایک بہت بڑی پیٹی بورژوا کلاس ہے, اور یہ نہیں چاہتی کہ وہ اسٹیٹ کے ماتحت آئیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہم ریاست کے لیے کام کریں. وہ چاہتے ہیں بھائی ہم بس اپنی جو ہمارے پاس چھوٹی موٹی ملکیت ہے اس پہ ہم کام کریں گے, منڈی میں فروخت کریں گے, بس ہمیں کوئی نہ چھیڑے, کچھ نہ کہے. اور دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ ایک سوشلسٹ اسٹیٹ سیکٹر ہے اور دوسری طرف اسٹیٹ کیپٹلسٹ سیکٹر ہے. یعنی کہ ریاست نے کانٹریکٹس دیے ہوئے ہیں سرمایہ داروں کو کہ ہمارے لیے یہ کام کرو وہ کام کرو. کہتا ہے یہ دو سیکٹر, اسٹیٹ کیپٹلسٹ سیکٹر اور سوشلسٹ سیکٹر, ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹینڈم کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک قسم کا اتحاد ہے. اور ان کے خلاف کون لڑ رہا ہے؟ اسمال اسکیل کموڈٹی پروڈکشن اور پرائیویٹ کیپٹلزم, یعنی جو پورا پیٹی بورژوا طبقہ ہے وہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے. اس پیٹی بورژوا طبقے کو شکست دینی ہے. لینن کہتا ہے اگر ترقی کرنی ہے تو یہی طریقہ ہے. اب دیکھیں لینن کیا لکھتا ہے, دا پیٹی بورژوا اپوز ایوری کائنڈ آف اسٹیٹ انٹرفیئرنس, اکاؤنٹنگ اینڈ کنٹرول, ویدر اٹ بی اسٹیٹ کیپٹلسٹ اور اسٹیٹ سوشلسٹ. یعنی پیٹی بورژوا کا یہ موقف ہے کہ میں ریاست میں کچھ نہیں لینا دینا, مجھے ریاست نہ تنگ کرے, نہ مجھے ٹیکس کرے, نہ میرے پاس آئے, نہ مجھے یہ کہے کہ ہمیں بیچو, نہ یہ کہے کہ ہم سے خریدو. میں نے ریاست کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا, چاہے وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہو یا وہ سوشلسٹ ریاست ہو, میں ریاست سے کوئی لینا دینا چاہتا ہی نہیں. یہ طبقہ کیا ہے؟ یہ ہے بیسکلی پیٹی بورژوا طبقہ, اور اس کا مین ایجنڈا یہی ہے سوویت رشیا کے اندر کہ ہمیں اسٹیٹ انٹرفیئرنس نہیں چاہیے, ہمیں اکاؤنٹنگ کنٹرول یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. اور اس طبقے کے اندر کون لوگ موجود ہیں؟ دا پروفیٹیئر اینڈ دا کمرشل ریکیٹیئر اینڈ دا ڈسرپٹر آف مونوپلی. پروفیٹیئر کون ہے؟ منافع خور. کمرشل ریکیٹیئر کون ہے؟ وہ بندہ جو کہ کامرس اور لین دین اور خرید و فروخت کو اس مقصد کے لیے ایک ریکٹ کے لیے استعمال کرتا ہے. ریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ فراڈ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور وہ ہماری جو مونوپلی ہے, ریاست کی جو مونوپلی ہے, اس کو توڑتا ہے. کہتا ہے دیز آر آور پرنسپل انٹرنل اینیمیز. ایکسٹرنل اینیمیز تو سامراجی قوتیں ہمیں پتہ ہے, مگر ملک کے اندر سرمایہ دار کو تو ہم نے شکست دے دی ہے, جاگیردار کو, فیوڈل لارڈ کو ہم نے شکست دے دی ہے. اب ہمیں اگر خطرہ ہے کسی سے تو کس سے خطرہ ہے؟ کہہ رہا ہے ہمیں سرمایہ دار سے خطرہ نہیں ہے, ہمیں فیوڈل لارڈ سے خطرہ نہیں, اس کو تو ہم نے ڈیفیٹ کر دیا ہے. اب ہمیں خطرہ ہے تو ان لوگوں سے خطرہ ہے, پروفیٹیئر سے, کمرشل ریکیٹیئر سے, اور ان لوگوں سے جو پیٹی بورژوا ہیں جو اسٹیٹ انٹرفیئرنس کے خلاف ہیں. دے کیپٹ بریکنگ دا شیل آف آور اسٹیٹ کیپٹلزم. یہ بار بار جو اسٹیٹ کیپٹلزم ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو سینٹرلائزیشن ہم بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اس کو بار بار توڑ دیتے تھے. کیسے توڑ دیتے تھے؟ یہ گرین مونوپلی کو توڑ دیتے تھے, یہ اسٹیٹ کنٹرول انٹرپرینورز اور ٹریڈرز جو ہم نے بنائے ان کو توڑ دیتے تھے, جو بورژوا کوآپریٹرز تھے یعنی کہ وہ لوگ بورژوازی میں سے جو ہماری ریاست کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے ان کو توڑ دیتے تھے. یہ بار بار ہماری مونوپلی اور ہماری ریاست کو خراب کر رہے تھے, توڑ رہے تھے. پھر لینن لکھتا ہے ایٹ پریزنٹ پیٹی بورژوا کیپٹلزم پریویلز ان رشیا. سب سے بڑی تعداد میں کیا چیز ہے؟ پیٹی بورژوا کیپٹلزم. اینڈ اٹ از ون اینڈ دا سیم روڈ دیٹ لیڈز فرام اٹ ٹو بوتھ لارج اسکیل اسٹیٹ کیپٹلزم اینڈ ٹو سوشلزم. یعنی یہ پیٹی بورژوا تبدیل کرنا ہے ہم نے, یعنی ہم نے چھوٹے پیمانے کی پیداوار کو بڑے پیمانے کی پیداوار میں تبدیل کرنا ہے, اور وہ سڑک جو بڑے پیمانے کی پیداوار کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے وہ بذریعہ اسٹیٹ کیپٹلزم ہی ہمیں لے کے جا رہی ہے. ایک ہی سڑک ہے وہ, اور وہ جو انٹرمیڈیری اسٹیشن ہے جہاں پہ وہ بیچ میں جو جگہ ہے جہاں سے ہم نے گزرنا ہے, اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹنگ اینڈ کنٹرول آف پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. یعنی قومی سطح کی پلاننگ, اکاؤنٹنگ اور کنٹرول جو پیداوار کی ہوگی, جو کہ اسٹیٹ کیپٹلزم میں ممکن ہے, پیٹی بورژوا پروڈکشن میں ممکن نہیں ہے, تو اسی کے بذریعہ ہم سوشلزم کے قریب پہنچیں گے. نیشنل اکاؤنٹنگ اینڈ کنٹرول آف پروڈکشن قائم کرنا سوشلزم کی سخت ضرورت ہے, اس کے بغیر سوشلزم بچے گا نہیں. سو لہٰذا سوشلزم از میئرلی دا نیکسٹ اسٹیپ فارورڈ فرام اسٹیٹ کیپٹلزم. ایک دفعہ اسٹیٹ کیپٹلزم اسٹیبلش ہو جائے گا تو ایک چھوٹا سا قدم آگے آپ لیں گے تو پھر پورا فل سوشلزم اسٹیبلش ہو جائے گا. اسٹیٹ کیپٹلزم نے ان ادر ورڈز 99% کام آپ کا یا 90% کام آپ کا کر دینا ہے, اس لیے یہ بہت ضروری. لینن لکھتا ہے اسٹیٹ مونوپلی کیپٹلزم از اے کمپلیٹ مٹیریل پریپریشن فار سوشلزم. یعنی کہ وہ مادی معروضی حالات
جس کے نتیجے میں ہم سوشلزم میں پہنچ سکتے ہیں, یعنی لارج اسکیل انڈسٹری وہ اسٹیٹ کیپٹلزم ہی بنا سکتا ہے. پھر لکھتا ہے اٹ از دا تھریش ہولڈ آف سوشلزم, یعنی کہ اس کے بعد چھوٹا سا آگے اگر ہم قدم لیں گے تو سوشلزم میں پہنچ جائیں گے. The rung on the ladder of history between which and the rung called socialism, there is no intermediate rung. یعنی کہ پوڑی میں جو قدم ہے اسٹیٹ کیپٹلزم, اگر یہ والا قدم ہے تو اس سے اگلا قدم جو ہے وہ سوشلزم ہے. ان کے درمیان کوئی اور مزید انٹرمیڈیٹ اقدامات, قدم وغیرہ ہمیں نہیں اٹھانے پڑیں گے, ہم بالکل قریب آ جائیں گے اس کے. اب لیفٹ کمیونسٹ تو اس کے بڑے سخت خلاف تھے. لینن لکھتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی. کیوں؟ کیونکہ یہ بیسکلی پیٹی برجوا ایڈیالوجی کے غلام ہیں. لینن لکھتا ہے the argument of the left communists about the state capitalism which is alleged to be threatening us is an utter mistake in economics and is evident proof that they are complete slaves of petty bourgeois ideology. یعنی کہ در حقیقت یہ جو لیفٹ کمیونسٹ ہیں یہ پیٹی بورژوا آئیڈیالوجی کے غلام ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیٹ کیپٹلزم کیوں ہمارے لیے ضروری ہے, اور یہ بار بار پیٹی بورژوازی کو سپورٹ کر رہے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ لینن نے اسٹیٹ کیپٹلزم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کیا. ان چیزوں کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس موضوع پہ بہت ساری اور کنفیوژن خاص طور پہ اینارکزم کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. تو 1921 میں سوویت گورنمنٹ نے ایک ڈکری پاس کی کالڈ دا کنسیشنز ڈکری. کنسیشن کا مطلب یہ تھا کہ وہ فارن کمپنیز کو, جی ہاں باہر کے سرمایہ داروں کو دعوت دیتے تھے کہ آئیں سوویت یونین میں آئیں اور یہاں پہ سوویت انڈسٹریز کو ڈیولپ کریں, نیچرل ریسورسز میں, آئل میں, مائننگ میں اور انفراسٹرکچر. اس کو کہتے ہیں کنسیشن. جب آپ کسی سرمایہ دار کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں آ کے انویسٹ کرو, آپ سوشلسٹ ہیں اور آپ کسی کیپٹلسٹ کنٹری کے کیپٹلسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کنٹری میں آ کے انویسٹ کرو, اس کو لینن نام دیتا ہے کنسیشن کا. کنسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں, آپ کو اجازت دے رہے ہیں, آپ کو اسپیس دے رہے ہیں کہ آئیں, آپ آ کے آئل کو ڈیولپ کریں, آپ آ کے نیچرل ریسورسز, مائننگ, انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. اور دوسری اگزامپل ہے لیسز کی. کنسیشنز اور لیسز میں تھوڑا سا فرق ہے. لیسز ور اگریمنٹس ٹو رینٹ آؤٹ لینڈ, فیکٹریز اور انفراسٹرکچر. لیس میں یہ نہیں تھا کہ سرمایہ دار کو یہ کہا گیا کہ آؤ یہ اس علاقے میں آ کے انویسٹ کرو, اپنی فیکٹری لگاؤ, نہیں, بلکہ یہ تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ آپ کو لیس پہ ہم دیں گے, آپ نے اس پہ ایک فکسڈ رینٹ ہمیں ادا کرنا ہے. لیسز ڈڈ ناٹ انوالو پروفٹ شیئرنگ, مگر کیپٹلسٹ جو ہیں وہ ایک فکسڈ رینٹ دیتے تھے. مثال طور پہ اگر آپ نے انفراسٹرکچر دیا, آپ نے ایک فیکٹری لیز کر دی, تو آپ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کی یہ فیکٹری ہو گئی 5 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, آپ نے اس پر ہمیں یہ رقم دینی ہے, وہ رقم پہلے سے طے ہے, وہ ہر سال ادا کرنی. یہ جو لیسز تھیں یہ شارٹ ٹرم تھیں, جو کنسیشنز تھیں وہ ذرا لانگ ٹرم ہوا کرتی تھیں. اور لیسز جو ہیں وہ اتنی انڈیپینڈنس نہیں دیتی تھیں, جبکہ کنسیشنز میں جو کیپٹلسٹ تھا اس کے پاس زیادہ انڈیپینڈنس ہوتی تھی. مگر دونوں کا مقصد ایک ہی تھا, چاہے کوئی کنسیشن لے یا لیز لے. لیز تھوڑی چھوٹی ہے, رینٹ پر بنیاد رکھتی ہے, کنسیشن جو ہے تھوڑی بڑی ہے, لمبی بھی ہے, اور اس میں زیادہ انڈیپینڈنس بھی ہے کیپٹلسٹ کے پاس. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. گول واز ٹو obtain ویسٹرن ٹیکنالوجی, ایکسپرٹیز اینڈ کیپٹل. اور سوویت یونین ریاست اس پہ کنٹرول رکھے گی, مگر ہمیں ان سے ٹیکنالوجی بھی ملے گی, ہمیں ان سے ایکسپرٹیز بھی ملے گی, نو ہاؤ بھی ملے گی, ایجوکیشن بھی ملے گی, سمجھ بھی آئے گی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا سرمایہ بھی لے کے آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو مجھے لگتا ہے آپ کا سر چکرا رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لینن نے یہ کیا. جی ہاں, آپ کو اگزامپلس دیتا ہوں. 1925 کے اندر یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ, اگرچہ لینن کی وفات ہو گئی تھی, لینا گولڈ فیلڈز لمیٹڈ نے, جو کہ ایک برٹش کمپنی ہے, انہوں نے گولڈ ان سائبیریا کی ایکسٹریکشن کے لیے کانٹریکٹ جیتا. سنکلیئر آئل, لینن کی اپنی زندگی کے اندر, جو کہ آپ جانتے ہوں گے ایک امریکن آئل کمپنی تھی, ان کو انہوں نے رائٹس دیے کہ سوویٹ آئل فیلڈز کوکسس میں اور سینٹرل ایشیا میں ان کو ڈیولپ کریں. امریکہ کا اسٹینڈرڈ آئل تو آپ نے سنا ہوگا, نیو یارک بیسڈ, 1923 to 1926 انہوں نے باقاعدہ آذربائیجان باکو کے اندر آئل ریفائننگ اور مارکیٹنگ وغیرہ یہ سب چیزیں ڈیولپ کی. رائل ڈچ شیل, برما شیل جس کو کہا جاتا ہے, یہاں پہ شیل جس کو کہا جاتا ہے, جو نیدرلینڈز اور برٹن کی ہے, ان کے ساتھ بھی 1922 سے 1925 تک کا باقاعدہ کانٹریکٹ تھا. جاپان کو بھی 1925 سے لے کے 1941 تک انہوں نے آئل کنسیشنز دیں. کین یو امیجن, 25 سے 41 زیادہ دیر کنسیشنز چلیں. اور ہینری فورڈ جو کہ
बेसिकली राइट विंग का आदमी था, उनके साथ भी उन्होंने डील किया. उन्होंने कहा जी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हमने सीखनी है तो आप आएँ और हमारे साथ इन्वेस्ट करें. सीमेंस जो जर्मनी की कंपनी है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद की. मेट्रो विकर्स जो कि यूके की कंपनी है, उसमें लेनिन इनफैक्ट डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व थे उनके साथ नेगोशिएशंस में. उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर स्टेशंस के हवाले से सोवियत गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की. WA हार्मन एंड को जो USA की कंपनी है, उन्होंने मैग्नीज माइनिंग जॉर्जिया में शुरू की. अमेरिकन रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन USA जो हर्बर्ट हूवर जिस कंपनी को लीड कर रहे थे, उन्होंने भी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन में एक रोल प्ले किया. रूसो एशियाटिक लंबर कंपनी जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, 1922 से लेकर 1929 तक उन्होंने लॉगिंग ऑपरेशन साइबेरिया वगैरह के अंदर उनके कंट्रोल में थी. जर्मन सोवियत टिम्बर कंसेशंस 1922 से 27 तक कायम रहे. इसी तरह एंग्लो सोवियत ट्रेड अग्रीमेंट 1921 के अंदर हुआ. ब्रिटेन वाज द फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री जिसने सोवियत यूनियन के साथ ट्रेड करना शुरू किया. जर्मन सोवियत इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 1920 और 30s के अंदर वाइमार रिपब्लिक के साथ कायम रही. ये सब चीज़ें सोवियत यूनियन ने की. मज़ीद उन्होंने मिक्स्ड एंटरप्राइजेस भी कायम की कि 51% शेयर्स जो हैं वो रियासत के होंगे और 49% जो हैं वो प्राइवेट शेयर्स होंगे. मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, मैनेजमेंट वगैरह इन सारी चीज़ों के हवाले से भी उन्होंने ये सब कुछ किया. यानी कि जिसको हम कहते हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो सब कुछ सोवियत गवर्नमेंट ने किया. प्रोडक्शन कोटास इन चीज़ों के हुकूमत डिटरमिन करती थी, रियासत डिटरमिन करती थी. फिर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स के साथ उन्होंने काम किया कि प्राइवेट कैपिटलिज्म जो है उसको हम लेके आएंगे सोवियत स्टेट कंट्रोल में. किस जरिए? बजरिया प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव. प्रोड्यूसर्स जब अपना कोऑपरेटिव बनाएंगे तो हम उनसे कहेंगे ठीक है जी हम आपसे ख़रीदते हैं. पेजेंट कोऑपरेटिव्स बने. उन्होंने स्मॉल पेजेंट जो प्रोडक्शन थी वो सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कैश क्रॉपिंग की और लार्ज स्केल पे उन्होंने फिर सोवियत रियासत को बेचना शुरू किया. तो पेजेंट कोऑपरेटिव्स के ज़रिए इस तरह पेटी बुर्जुआ कमोडिटी प्रोडक्शन को उन्होंने रियासत के कंट्रोल में लेना शुरू किया. और फिर ऑफ कोर्स वर्कर्स कोऑपरेटिव्स यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स भी थे, मगर उन कोऑपरेटिव्स को लेनिन हमेशा सोशलिस्ट तस्वर करता था. पेजेंट कोऑपरेटिव्स का और मसला था. मामला फिर क्या हुआ कि 1918 के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यह फैसला किया कि नहीं 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 नहीं, हमने सोवियत यूनियन को बचने नहीं देना, हमने इनको तोड़ के ही छोड़ना है. और उन्होंने सोवियत यूनियन की इन्वेजन शुरू कर दी. उन्होंने वाइट आर्मीज़ को इकट्ठा किया और अपनी फ़ौजें भी भेजीं. और आपको यकीन नहीं होगा मगर 16 मुल्कों ने, जी हाँ 16 मुल्कों ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया. यूनाइटेड किंगडम ने हमला कर दिया, फ्रांस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, जापान ने, इटली ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ग्रीस ने, चाइना ने, पोलैंड ने, रोमानिया ने, चेकोस्लोवाकिया ने, एस्टोनिया ने, लैटविया में, लिथुआनिया ने, फिनलैंड ने, सब ने हमला कर दिया. पूरे के पूरे यूरोप ने हमला कर दिया. चीन और जापान ने भी हमला कर दिया. एशिया से भी हमला हो रहा था और बहुत बड़ी जंग हुई. इतनी बड़ी जंग हुई कि उसके अंदर 7 to 12 मिलियन बंदा मारा गया. यानी वर्ल्ड वॉर 1 से ज़्यादा लोग इस सिविल वॉर के अंदर मारे गए. उनमें से अक्सर जो है वो टाइफस, कॉलरा, डिसेंट्री की वजह से मारे गए. 5 to 7 मिलियन लोग जो हैं वो टाइफस, कॉलरा, डिसेंट्री और इस किस्म की डिजीज़ की वजह से मारे गए. बैटल डेथ्स भी ह्यूज थी. और फिर 2 मिलियन बंदा इंटेलेक्चुअल्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, एरिस्टोक्रेट्स वगैरह वगैरह, टेक्नीशियंस, ये सारे जो हैं वो रशिया को छोड़ के, जिसमें से हज़ारों की वफ़ात हो गई रस्ते के अंदर. इतनी ये डेविस्टेटिंग किस्म की वॉर थी कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं थी. इस वॉर के पीरियड में लेनिन और बोल्शेविक पार्टी को एक मुख्तलिफ पॉलिसी नाफिज करनी पड़ी. उस पॉलिसी का नाम था वॉर कम्युनिज़म. वॉर कम्युनिज़म एक ऐसी पॉलिसी थी कि जंग जीतना हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके लिए हमें खाने की ज़रूरत है, बस हमें किसी ना किसी तरह वो ज़रूर हासिल करना है. इस वॉर कम्युनिज़म के पीरियड के अंदर उन्होंने फूड इंडस्ट्रीज़ की नेशनलाइजेशन की. ये मीडियम साइज फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ थी, मगर खाना हासिल करने के लिए स्टेट ने उनको अपने कंट्रोल में लिया. उन्होंने ग्रेन रिक्विजिशनिंग और अबॉलिशिंग ऑफ प्राइवेट ट्रेड कर दिया. ब्लैक मार्केट्स वगैरह बैन कर दी. उन्होंने कहा बिल्कुल प्राइवेट ट्रेड नहीं होगा. जो खाना प्रोड्यूस हो रहा है वो रियासत को ही बेचना है, एक फ़िक्स्ड रेट पे बेचना है, ताकि हम उन लोगों को पहुंचा सकें जो जंग में हमें जितवाएंगे. बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है, खाने की, फ्यूल की और एसेंशियल गुड्स की रैशनिंग शुरू होगी. वेजेस जो है वो इन काइंड भी उन्होंने दी कि हम आपको खाना दे देंगे, पैसे नहीं दे सकते. पैसे का इतना बुरा हाल था, डिवैल्यूएशन इतनी सख्त हुई थी. और इकोनॉमी की मिलिटराइजेशन भी हुई. वर्कर्स को बाकायदा असाइन किया गया कि आपने उस फैक्ट्री के अंदर काम करना है, अभी ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, इतनी चीज़ प्रोड्यूस करनी. वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक डेवस्टेटिंग किस्म की वॉर हो रही थी. जंग में जीतने के लिए ये सब इक़दामात थे. यानी कि लॉन्ग टर्म सोवियत गवर्नमेंट या लेनिन का ये तस्वर नहीं था कि ये कम्युनिज़म है, हरगिज़ नहीं.
یہ صرف ان کو ایک ایمرجنسی بیسس پہ کرنا پڑا, اور جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے واپس وہی اسٹیٹ کیپٹلزم والی پالیسی اختیار کر لی, جس کا انہوں نے نام دیا نیو اکنامک پالیسی. اب وہی کنسیشنز لیسز اسٹیٹ کیپٹلزم کی طرف واپس وہ گئے اور وار کمیونزم کو ختم کر دیا. یہ ایک ٹیمپرری, ایک عارضی ڈائیورجنس تھی, ایک عارضی طور پہ ان کو کچھ میجرز لینے پڑے, کچھ اقدامات کرنے پڑے جنگ جیتنے کے لیے. اس سینس میں نیو اکنامک پالیسی نیو نہیں تھی, وہی پالیسی تھی جو 1918 کی پالیسی تھی, وہی پالیسی تھی جو ستمبر 1917 میں لینن نے کہا کہ ہمیں اسٹیٹ کیپٹلزم کی ضرورت پڑے گی. یہ پوری پالیسی 1918 سے پہلے سے ہی لینن نے اس پہ لکھا ہوا تھا, ایلیبریٹ کر دیا تھا, اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا تھا کہ سوشلزم کی کنسٹرکشن کے لیے بیکورڈ کنٹری میں یہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. مگر 18 سے لے کے 22 تک ان کو وار کمیونزم کی ضرورت پڑی, انہوں نے اس کو استعمال کیا, اور جب وہ جنگ جیت گئے تو واپس وہ اسی پالیسی پہ آ گئے. اب مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب علی اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو انقلاب کرنے کی کیا ضرورت تھی, پھر انقلاب نہ ہی کرتے. یہ سب کچھ تو زار بھی کر رہا تھا, یہ سب کچھ تو کرنسکی بھی کر رہا تھا. اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو انقلاب کی کیا ضرورت ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ USSR میں کبھی بھی سوشلزم قائم نہیں تھا, اور USSR در حقیقت ایک کیپٹلسٹ کنٹری ہی تھا, صرف فرق یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کیپٹلسٹ کنٹری تھا. لینن کیا اس پہ لکھتا ہے؟ لینن لکھتا ہے The state capitalism discussed in all books on economics is that which exists under the capitalist system. یعنی کہ مارکس کی کتابوں میں اور دوسری اور اکنامکس کی کتابوں میں جہاں پہ اسٹیٹ کیپٹلزم کی بات ہو رہی ہے تو وہ بات ہو رہی ہے اسٹیٹ کیپٹلزم جو کہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اسٹیٹ کیپٹلزم ہو رہا ہے, where the state brings under its direct control certain capitalist enterprises. اس نظام میں ریاست جو کہ کیپٹلسٹ ریاست ہے وہ بہت ساری کیپٹلسٹ انٹرپرائزز کو, بزنسز کو اپنے کنٹرول میں لے آتی ہے. یعنی ریاست بھی کیپٹلسٹ کی ہے اور بزنسز بھی کیپٹلسٹ کی ہیں. کیپٹلسٹ کی ریاست کیپٹلسٹ بزنسز کو اپنے کنٹرول میں لے آتی ہیں. یہ ہے اسٹیٹ کیپٹلزم کیپٹلزم کے اندر. دوسرا ہے اسٹیٹ کیپٹلزم جہاں پہ کیپٹلسٹ اقتدار میں نہیں ہے. لینن لکھتا ہے the state in this society is not ruled by the bourgeoisie. یعنی لینن لکھ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ دار طبقہ ریاستی اقتدار میں نہیں ہے. کون ہے اقتدار میں؟ پھر کہتا ہے but by the proletariat. یہاں پہ تو مزدور اقتدار میں ہے. We refuse to understand that when we say state we mean ourselves. ہم یہ بات ہی نہیں سمجھ رہے کہ جب ہم ریاست کی بات کریں تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں. The proletariat, ہم مزدور کی بات کر رہے ہیں. The vanguard of the working class, محنت کش طبقے کے ہراول دستے کی بات کر رہے ہیں. State capitalism is capitalism which we shall be able to restrain. اس کو ہم کھینچ کے رکھیں گے اسٹیٹ کیپٹلزم کو, کیونکہ ریاست جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. So we shall be able to restrain it and the limits of which we shall be able to fix. اور ہم یہ طے کریں گے کہ تمہاری حدود کیا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی بھائی جان, کیونکہ ریاستی اقتدار ہمارے پاس ہے. This state capitalism is connected with the state and the state is the workers. وہ ریاست کس کی ریاست ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو مزدور کی ریاست ہے. The advanced section of the workers, the vanguard. We are the state. لینن کہہ رہا ہے مزدور طبقہ جو ہے اور مزدور طبقے کے نمائندے وہ در حقیقت ریاست ہے. تو ریاست سرمایہ داروں کی نہیں ہے, ریاست محنت کش طبقے کی ہے, اور محنت کش طبقے کی ریاست نے دوسرے سرمایہ داروں کو کنسیشن دی ہے کہ آؤ یہاں پہ کام کرو, یہ کام کرو, ہماری مدد کرو, ہمیں بتاؤ کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں سے تمہیں بھی کچھ پیسے ملیں گے, اس میں سے تمہیں بھی کچھ منافع ملے گا. ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں ٹیکنالوجی ملے گی. تمہیں کیا ملے گا؟ منافع ملے گا. تو آؤ ہمارے ساتھ کام کرو. یہ ہے اصل معاملہ. اور اس کام میں وہ اس کو ریسٹرین کر کے رکھیں گے, اس کو دبا کے رکھیں گے کہ ہاں یہ تمہاری حدود ہے, اس سے آگے نہیں جانا. لینن لکھتا ہے No one, I think, in studying the question of the economic system of Russia has denied its transitional character. یعنی جس نے بھی رشیا کو اسٹڈی کیا ہے اس وقت, بولشوک انقلاب کو دیکھا ہے, تو اس چیز کو مانتا ہے کہ یہ ابھی ٹرانزیشن میں ہے. سوسائٹی ابھی تبدیل ہو رہی ہے. ابھی ہم نے اقتدار حاصل کیا ہے اور ہم سوسائٹی کو تبدیل کر رہے ہیں. 1918 میں لکھی ہوئی بات ہے. Nor I think has any communist denied that the term Socialist Soviet Republic implies the determination of Soviet power to achieve the transition to socialism, and not that the new economic system is recognized as a socialist order. یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. لینن یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ریاست کا نام ہے سوشلسٹ سوویٹ ریپبلک. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریاست سوشلسٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سوشلسٹ کہیں
کس بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشلسٹ ہیں؟ اس بنیاد پہ کہ یہاں پہ سوویت پاور اسٹیبلش ہو چکی ہے، یہاں پہ محنت کش طبقے کا اقتدار قائم ہو چکا ہے، اور محنت کش طبقے کا اقتدار ہی در حقیقت سوشلزم کی طرف ٹرانزیشن کر رہا ہے، سوشلزم کو لے کر آ رہا ہے، سوشلزم کو پیدا کر رہا ہے۔ اس بنیاد پہ آپ نے کہنا ہے کہ ہم سوشلسٹ ہیں۔ مگر جب آپ معیشت کو دیکھیں گے تو معیشت کو تو دیکھ کے 1918 میں لینن کہہ رہا ہے، یہی نظر آئے گا کہ ابھی سوشلزم قائم نہیں ہوا، ابھی ہم سوشلزم کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشلسٹوں نے ریاست میں اقتدار کر لیا ہے، مگر معیشت میں ابھی سوشلسٹوں نے سوشلزم کو قائم کرنا ہے، اور سوشلزم کو قائم کرنے کے لیے اسٹیٹ کیپٹلزم کی وہ مدد بھی لیں گے۔ یہ ہے لینن کی اسٹریٹجی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لینن نے ہمیشہ یہی کہا کہ یو ایس ایس آر سوشلسٹ ہے، اس سینس میں کہ ہم نے جاگیردار طبقہ، فیوڈل طبقہ، سرمایہ دار طبقے کو شکست دے دی ہے، ریاست اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ریاست کس کے کنٹرول میں؟ سوویت پاور، یعنی کہ ریاست محنت کش طبقے کی ہے، مزدور طبقے کی ہے۔ اور اب یو ایس ایس آر نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، ٹرانزیشن کرنی ہے، تبدیلی لے کر آنی ہے۔ کیا تبدیلی ہوگی؟ پیٹریارکل، پیٹی بورجوا اور پرائیویٹ کیپٹلزم، جو سارا سیکٹر اسمال اسکیل ہے ایک طرف، اور جو لارج اسکیل سیکٹر ہے وہ دوسری طرف، اسٹیٹ کیپٹلزم وہ دوسری طرف، اور سوشلزم، یعنی کہ پیٹریارکل، پیٹی بورجوا اور پرائیویٹ کیپٹلزم، سارے اسمال اسکیل پروڈکشن کو ہم نے لارج اسکیل پروڈکشن میں تبدیل کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ بذریعہ اسٹیٹ کیپٹلزم۔ جب ہم اسٹیٹ کیپٹلزم کے ذریعے گزر جائیں گے تو پھر ایک چٹکی میں چھوٹے سے قدم سے ہم فل سوشلزم میں آ جائیں گے۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ دوستوں کہ جب لینن یہ بات کرتا ہے اسٹیٹ کیپٹلزم کیا ہے اور سوشلزم کیا ہے، تو بڑی کلیئر بات ہے کہ لینن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کنسیشنز، وہ لیسز، وہ مکسڈ انٹرپرائزز، وہ پروڈیوسر کوآپریٹیوز جو لینن نے قائم کیے، جس کے تحت ریاست مختلف کیپٹلسٹ سے ڈیل کر رہی ہے۔ وہ کیپٹلسٹ ہیں، ریاست، سوشلسٹ ریاست مختلف کیپٹلسٹ کو کہہ رہی ہے آؤ انویسٹ کرو، آؤ ہمارے ساتھ جوائنٹ انٹرپرائز بناؤ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو، ہماری چیزیں بیچو، ہمیں چیزیں بیچو، کوآپریٹیو بناؤ۔ یہ سب چیزیں اسٹیٹ کیپٹلزم ہے۔ کیپٹلسٹ ایگزسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ اسٹیٹ کیپٹلزم انڈر سوشلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو سوشلسٹ ریاست ہے اس نے مختلف کانٹریکٹس دیے ہیں برجوازی کو، کچھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں، کچھ شارٹ ٹرم کانٹریکٹس ہیں، اور ان کانٹریکٹس کے نتیجے میں وہ اسمال اسکیل پروڈکشن کو لارج اسکیل پروڈکشن میں تبدیل کر رہی ہے، برجوازی کی اپنی اسکل کو استعمال کرتے ہوئے سوشلزم کو قائم کر رہی ہے۔ مگر دوسری طرف وہ انڈسٹری جو نیشنلائز تھی، جہاں پہ کسی سرمایہ دار کو کوئی کانٹریکٹ نہیں دیا گیا تھا، جہاں پہ کوئی لیز اگریمنٹ نہیں تھی، جہاں پہ کوئی مکسڈ انٹرپرائز نہیں تھی، اس انڈسٹری کو لینن نے کبھی اسٹیٹ کیپٹلسٹ نہیں کہا، بلکہ اس انڈسٹری کو جو نیشنلائزڈ انڈسٹری تھی، جو ریاست کی اپنی انڈسٹری تھی، اس کو لینن ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ سوشلسٹ سیکٹر ہے، چھوٹا ہے مگر اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ سوشلسٹ سیکٹر ہے جو لارج اسکیل انڈسٹری سوشلسٹ ریاست کے کنٹرول میں ہے، وہی در حقیقت سوشلسٹ سیکٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لینن کے ذہن میں یہی بات تھی کہ جب اسٹیٹ کیپٹلزم کے نتیجے میں لارج اسکیل انڈسٹری قائم ہو جائے گی تو وہ کنسیشنز جو ہم نے کیپٹلسٹ کو کیے ہیں، وہ لیز اگریمنٹ جو ہم نے ان کے ساتھ کیے ہیں، وہ مکسڈ انٹرپرائزز جو ہم نے ان کے ساتھ کیے ہیں، وہ پروڈیوسر کوآپریٹیوز وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں جو کانٹریکٹس ہم نے سرمایہ داروں کے ساتھ کیے ہیں، یا تو وہ کانٹریکٹس ویسے ہی ختم ہو جائیں گے یا پھر ہم ان کو ان کانٹریکٹ سے خرید لیں گے اور مکمل طور پہ انڈسٹری کو ریاست کے کنٹرول میں لے لیں گے، کوئی سرمایہ دار پھر بچے گا نہیں، اور اس طرح سے وہ اسٹیٹ کیپٹلسٹ لارج اسکیل انڈسٹری ایک سوشلسٹ انڈسٹری میں تبدیل ہو جائے گی۔ لینن نے یا بولشوکس نے کوئی اس پہ تاریخ نہیں طے کی تھی، ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ جیسے جیسے لارج اسکیل انڈسٹری بنتی چلی جائے گی ویسے ویسے ہم سوشلزم میں ٹرانسفارم کرتے جائیں گے، ہم ٹرانزیشن کرتے جائیں گے، ہم تبدیل کرتے جائیں گے۔ مگر پھر 1927 1928 میں کچھ ایسے واقعات ہونے شروع ہو گئے جس کے نتیجے میں بولشوک گورنمنٹ بہت ہی پریشان ہو گئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دی آرکوس افیئر کے نتیجے میں برٹن نے 1927 میں ایک دم سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن سوویت یونین کے ساتھ توڑ دیے۔
انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ سوویت یونین کے لوگوں نے برٹن کے اندر لیبر سٹرائک کی حمایت کی. 1927 کی بہت بڑی سٹرائک تھی, برٹن کی تاریخ کی بڑی سٹرائک تھی. انہوں نے کہا سوویت یونین نے ان کی مدد کی ہے, لہٰذا ہم سوویت یونین سے تعلقات توڑ رہے ہیں. دوسرا, 1928 میں جرمنی نے اپنی ری آرممنٹ پوشیدہ طریقے سے چپکے شروع کر دی تھی. سوویت یونین کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ اپنی فوجیں دوبارہ سے بنا رہے ہیں. فیشزم آلریڈی اٹلی کے اندر ابھر چکا تھا, نازیزم ایک تحریک کے اعتبار سے ابھر رہی تھی, اور سوویت یونین کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جرمنی ری آرم کر رہا ہے. ان کو یہ لگ رہا تھا جنگ کے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. مین وائل فرانس نے پولینڈ کے ساتھ, چیکوسلوواکیا کے ساتھ, رومینیا کے ساتھ اور یوگوسلاویا کے ساتھ ایک الائنس قائم کر لیا جو کہ سوویت یونین کے خلاف تھا. اور اسی طرح جاپان نے بھی مینچوریا کے اندر اپنی آرمی کو ری آرگنائز اور ری ایکوپ کرنا شروع کر دیا. جب یہ ساری رپورٹیں سوویت یونین کے پاس آئیں اور سوویت قیادت کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ جاپان بھی اور یورپ بھی ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. ہمیں اب کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں تیزی سے انڈسٹریلائز کرنا پڑے گا. ہمیں 10 سال میں وہ حاصل کرنا ہے جو کہ یورپ نے 100 سال میں حاصل کیا تھا. اگر ہم 10 سال میں تیزی سے انڈسٹریلائز نہیں کرتے, ہم سلو انڈسٹریلائزیشن اب نہیں افورڈ کر سکتے. انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے مگر اٹس ٹو سلو, ہمیں اس کو اسپیڈ اپ کرنا ہوگا, ادروائز ہم جنگ میں ہار جائیں گے. اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے 1928 میں یو ایس ایس آر نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پیٹی بورژوا کموڈٹی پروڈکشن ہو رہی ہے ایگریکلچر کے اندر, یہ جو چھوٹے پیمانے کی پیداوار ہو رہی ہے, اس سارے کو کلیکٹیوائز کریں تاکہ ہم ایگریکلچر کو لارج سکیل پہ ممکن بنائیں. سو 1928 کے اندر سب سے پہلا کام تو یہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر کو ہم کلیکٹیوائز کریں. دوسرا یہ کہ جو کنسیشنز تھیں کیپٹلسٹ کے حوالے سے, یا تو کیپٹلسٹ نے خود ان کو ختم کر دیا. مثال طور پہ برٹش کمپنیز نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اب ڈیل نہیں کریں گے, ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات آپ کے ساتھ ختم ہیں. یا پھر سوویت یونین نے یہ کہا کہ اب آپ کی ملک کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ختم ہیں, اور انہوں نے ان لیسز کو ختم کر لیا, بائی آؤٹ کر لیا, یا ایون نیشنلائز کر دیا, ان فورن کمپنیز کو ٹیک اوور کر لیا. اور مزید یہ کہ انہوں نے اپنا فرسٹ 5 ایئر پلان کی تیاری کی کہ ہم نے تیزی سے انڈسٹریلائز کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1929 میں وہ جو اسٹیٹ کیپٹلزم کا پیریڈ تھا جس کو ہم نیو اکنامک پالیسی کہتے ہیں, اس کو ختم کر دیا گیا. کیوں ختم کر دیا گیا؟ اسی لیے ختم کیا گیا کیونکہ ان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یورپ جنگ کی تیاری کر رہا ہے, جاپان جنگ کی تیاری کر رہا ہے, ہم نے بھی جنگ کی تیاری کرنی. جنگ کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں کسی طرح اپنی انڈسٹریلائزیشن کو اسپیڈ اپ کرنا ہوگا. اور جس ریٹ پہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے وہ اچھا ریٹ ہے, مگر اٹس ناٹ انف. اس سے بہت تیز ہمیں بڑھنا پڑے گا, اور تیز بڑھنے کے لیے وہی جو پیٹی بورژوا پروڈکشن ہے اس کو ہمیں انڈر اسٹیٹ اتھارٹی لانا ہوگا, کلیکٹیوائزیشن کرنی ہوگی, پلاننگ کرنی ہوگی, سینٹرلائزیشن کرنی ہوگی. اس لیے سوشلسٹ سیکٹر نے اب اسٹیٹ کیپٹلسٹ سیکٹر کو بھی ٹیک اوور کر لیا, اور جو ریاست ہے اس نے ایگریکلچر کی کلیکٹیوائزیشن کر کے اس کو بھی نیشنل پلان کا ایک حصہ بنانا شروع کر دیا. اب دیکھیے جو اینارکسٹ تھیوریز ہیں یو ایس ایس آر کے بارے میں, وہ اس سارے سیناریو سے بالکل مختلف ہیں. یعنی میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ یو ایس ایس آر کے اندر جو اسٹیٹ کیپٹلسٹ سیکٹر تھا وہ ایک سیپریٹ سیکٹر تھا, اور جو سوشلسٹ سیکٹر تھا وہ ایک سیپریٹ سیکٹر تھا. اسٹیٹ کیپٹلسٹ سیکٹر وہ سیکٹر تھا جس میں ریاست نے سرمایہ داروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کی ہوئی تھی, وہ ایکچوئل کیپٹلسٹ تھے. اور سوشلسٹ سیکٹر وہ سیکٹر تھا جہاں پہ ریاست کے پاس کوئی لارج اسکیل انڈسٹری تھی, اس کو لینن سوشلسٹ سیکٹر کہتا تھا. مگر جو اینارکسٹ تھے وہ اس سیکٹر کو, جس کو لینن سوشلسٹ سیکٹر کہہ رہا ہے, اس کو بھی اسٹیٹ کیپٹلسٹ سیکٹر کہتے تھے. جی ہاں, یہ بہت ہی اہم بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو سو کالڈ سوشلسٹ سیکٹر ہے یہ بھی در حقیقت ایک کیپٹلسٹ سیکٹر ہے. یہ سارا سلسلہ انقلاب سے پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا. مخائل باکونن نے یہ کہا کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ تو بڑی غلط چیز ہے, اس سے تو ایک اسٹیٹ بیوروکریسی بن جائے گی, اسٹیٹ بیوروکریسی ایک نئی رولنگ کلاس ہوگی, اس لیے میں تو مارکس سے اگری نہیں کرتا. ایما گولڈمن اور الیگزینڈر برکمن کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ جناب اس سے تو یہ ہوگا, مارکس جو کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ ول سمپلی ریپلیس پرائیویٹ کیپٹلسٹ وتھ پارٹی بیوروکریٹس, تو یہ تو وہی بات بن جائے گی. روڈولف راکر نے بھی یہ کہا کہ یو ایس ایس آر تو سوشلسٹ ہے ہی نہیں, میں نہیں مانتا, کیونکہ ورکرز کے پاس کوئی ڈائریکٹ پاور اوور دیئر اون انڈسٹریز نہیں ہے, جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں ان کے پاس وہاں پہ ڈائریکٹ پاور نہیں ہے. اینٹون پینیکوئک نے کہا یو ایس ایس آر اسٹیٹ کیپٹلسٹ بیکاز ورکرز ہیو نو ڈائریکٹ کنٹرول اوور انڈسٹریز. اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ ڈائریکٹ کنٹرول ہونا چاہیے جی انڈسٹری پہ, پھر میں مانوں گا کہ یہ سوشلزم ہے, ادروائز یہ سوشلزم نہیں ہے.
یہی نقطہ نظر نوم چومسکی کا بھی ہے. نوم چومسکی کہتے ہیں سوویٹ پلاننگ واز ہائرارکیکل اینڈ بیوروکریٹک, یعنی اوپر سے آرڈر آتا تھا نیچے تک جاتا تھا, اس لیے میں اس کو کارپوریٹ کیپٹلزم مانتا ہوں, میں اس کو سوشلزم مانتا ہی نہیں ہوں. نوم چومسکی تو بڑا خلاف تھا کیونکہ وہ انارکو سنڈیکلزم سے ہی متاثر ہے. اسی طرح بورڈیگا جو اٹالین لیڈر تھا, اس نے کہا کہ یہ تو بیوروکریٹک ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ تو ورکرز رن اکانومی نہیں, مزدور خود چلائے وہاں پہ فیکٹری جو ہے پہ, یہ نہیں کہ اوپر سے آرڈر آئے, کوئی سینٹرل پلاننگ ایجنسی ہو, یہ نہیں صحیح ہے. ٹونی کلف نے بھی یہ کہا, اس کی کتابیں بھی پیچھے لگی ہوئی ہیں. سوویٹ بیوروکریسی ایکٹڈ ایز اے کیپٹلسٹ کلاس, اس نے کہا یہ بیوروکریسی جو ہے یہ تو کیپٹلسٹ کلاس بن گئی ہے. رایا ڈونایevskaya نے بھی یہی کہا کہ یو ایس ایس آر ایک بیوروکریٹک اسٹیٹ کیپٹلزم ہے. رچرڈ ولف نے بھی یہ کہا کہ ڈائریکٹ پروڈیوسرز یعنی وہ لوگ جو کہ فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں وہی فیصلہ کریں کہ کتنی چیز پروڈیوس ہونی ہے, کتنی پروڈیوس ہونی ہے, کدھر جانی ہے, کدھر بیچنی ہے, کس طرح سے پروڈیوس ہونی ہے, وہ سارے فیصلے خود کریں. یہ جو اوپر سے فیصلہ آتا ہے بیوروکریسی سے, اس کو میں درست نہیں سمجھتا. ان ادر ورڈز یہ تمام لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ بیسکلی سینٹرل پلاننگ کو یا تو آؤٹ اینڈ آؤٹ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ سینٹرل پلاننگ نہیں ہونی چاہیے, یا کم سے کم اس کو تنقید کا نشانہ ضرور بناتے ہیں. وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ سوویت یونین کے اندر جو معاشی وسائل تھے وہ ریاست کے کنٹرول میں تھے, مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست بیوروکریٹس کے کنٹرول میں تھی اور وہ ریاست کو چلاتے تھے. اس کو ہم لہٰذا سوشلزم قبول نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ سوشلزم کے اندر ورکرز سیلف مینجمنٹ, کوآپریٹیوز, کلیکٹیوز, کاؤنسلز وغیرہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. آیا کہ شاپ فلور ورکر یہ ہے جو کہ فیکٹری کے فلور پہ کام کرتا ہے, وہ ورکر فیصلہ کرے کہ کتنی چیز پروڈیوس ہونی چاہیے, کب پروڈیوس ہونی چاہیے, کیسے پروڈیوس ہونی چاہیے, کدھر اس کو بیچنا ہے, کدھر نہیں بیچنا. ان تمام فیصلوں کے اندر جب تک وہ نہیں شامل, اس وقت تک ان لوگوں کا یہ کہنا ہے ہم اس کو سوشلزم نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سینٹرل پلاننگ پر تنقید کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ سوویت پاور کیونکہ سینٹرل اسٹیٹ پلاننگ پر قائم ہے, لہٰذا ہم اس قسم کے سوشلزم کو سوشلزم مانتے ہی نہیں. اور لینن ان کو کہتا تھا لیفٹ کمیونسٹ, اور کہتا تھا اٹ از پریسائسلی دا پریولنس آف اسمال اسکیل پروڈکشن دیٹ گیوز رائز ٹو اینارکزم. یعنی کہ اینارکزم بنیادی طور پہ ہے ہی پیٹی بورژوا لوگوں کا یا طبقے کا نقطہ نظر, اور جو جہاں پہ اسمال اسکیل پروڈکشن ہوتی ہے تو وہیں پہ اسی کے نتیجے میں اسی قسم کے اینارکسٹ خیال پیدا ہوتے ہیں جو کہ سینٹرلائزڈ پلاننگ کی مخالفت کرتے ہیں. لینن کہتا ہے اٹ از پریسائسلی the reactionary character of anarchism that makes it the extreme expression of the opportunism and petty bourgeois spirit of these small producers. Anarchism ایک reactionary چیز ہے, ایک petty bourgeois کا نقطہ نظر ہے. This elementary fact which is part of any Marxist ABC, یہ تو Marxism کی ABC ہے, explains the affinity between petty bourgeois opportunist elements and anarchist ideas on the one hand and the affinity between bourgeois tendencies and anarchist ideas on the other. یعنی یہ جو petty bourgeois production ہے اس نے ہمیشہ جا کے bourgeoisie کی ہی حمایت کرنی ہے. یہ ایک reactionary نقطہ نظر ہے اور یہ Marxism کی ABC اس کا یہ کہنا ہے. یعنی لینن کا یہ کہنا تھا کہ سینٹرلائزڈ پلاننگ انتہائی ضروری ہے اور پیٹی بورژوا جو ڈی سینٹرلائزڈ پلاننگ ہے یہ ریئیکشنری ہے. اسمال پروڈیوسرز ڈی سینٹرلائزڈ اکنامک کنٹرول سے بلکہ کیپٹلزم پیدا ہوتا ہے. پیٹی بورژوا کی سرفس سے ہی سوویت یونین کے اندر کیپٹلزم پیدا ہو رہا ہے. سوشلزم کے لیے سینٹرلائزڈ لارج اسکیل پلان پروڈکشن کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو کہ اسٹیٹ پلاننگ کی مخالفت کرتے تھے وہ بیسکلی پیٹی بورژوا اور اینارکسٹ ہیں, اور یہ سب کچھ مارکسزم کی ABC میں شامل ہے, لینن کہتا ہے. اب دوستوں میں نے بات چیت شروع کی تھی چائنا, ویتنام اور لاؤ کے حوالے سے. وہاں پہ بھی مزدوروں نے اقتدار حاصل کیا. مزدور تو تھوڑے سے تھے, کسان بہت سارے تھے. مزدوروں اور کسانوں کا اتحاد ہوا اور کمیونسٹوں نے اقتدار حاصل کر لیا. جو فیوڈل لارڈز تھے وہاں کے, جو کیپٹلسٹ کلاسز تھی, ان کو شکست ہو گئی. مگر ان ملکوں کے اندر چائنا, ویتنام, لاؤ کے اندر جہاں انقلاب ہوا, لارج اسکیل انڈسٹری آٹے میں نمک کے برابر تھی. جو پرولتاریا ہے یعنی لارج اسکیل انڈسٹری کے اندر جو ورکر ہے, بڑی صنعت کا جو ورکر ہے, وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر تھا. یہاں پر بھی پیٹریارکل پروڈکشن بہت تھی, پیٹی کموڈٹی پروڈکشن بہت تھی, پرائیویٹ کیپٹلزم بہت تھی, بلکہ یہ سارا پیٹی بورژوا سیکٹر اکانومی کو ڈومینیٹ کرتا تھا. تو ان لوگوں کے لیے بھی, چین اور ویتنام اور لاؤ کے لیے بھی وہی سوال تھا جو کہ سوویت ریاست کے سامنے سوال تھا کہ ایک بیکورڈ سوسائٹی کو سوشلزم میں کس طرح سے تبدیل کرنا ہے.
اسمال اسکیل پروڈکشن کو یعنی کہ پیٹریارکل پیٹی بورژوا پرائیویٹ کیپٹل کو لارج اسکیل پروڈکشن میں کس طرح تبدیل کرنا ہے. جب تک تو سوویت یونین کا سپورٹ تھا تو شاید یہ اپرچونٹی تھی کہ آپ اسٹیٹ کیپٹلزم کے اوپر سے چھلانگ مار کے تو ڈائریکٹلی سوشلزم میں چلے جائیں. مگر چین اور روس کی تو لڑائی ہو گئی 1960s میں, جس کو ہم سائنو سوویٹ سپلٹ کہتے ہیں. اور 1985 میں جب گورباچوف آیا تو اس نے صاف ویتنام اور دوسرے ملکوں لاؤ وغیرہ کو بتا دیا کہ اب سوویت یونین آپ کی کوئی امداد وغیرہ نہیں کرے گا, اکانومی کے حوالے سے آپ کو اپنا رستہ تلاش کرنا ہوگا. تو اسی کے نتیجے میں ویتنام کے اندر بھی ایک بہت بڑی اکنامک ٹرانزیشن ہوئی اور ٹرانسفارمیشن ہوئی. اب ان سب ملکوں کو اسٹیٹ کیپٹلزم کی ضرورت پڑ گئی اور وہی کنسیشنز, لیسز, مکسڈ انٹرپرائزز, پروڈیوسر کوآپریٹیوز وغیرہ وغیرہ جو اسٹیٹ کیپٹلزم کا حصہ ہیں وہ ویتنام نے بھی کیے, وہ چین نے بھی کیے, وہ لاؤ نے بھی کیے. آپ سب کے یہ بات سامنے ہے. ان سب چیزوں کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ملک میں تیز ترین ترقی ہوئی. یعنی ویتنام اسی سپیڈ پہ گرو کر رہا ہے جس سپیڈ پہ چائنا گرو کر رہا ہے, لاؤ بھی تیزی سے گرو کر رہا ہے. ریلیشنز آف پروڈکشن جب اسٹیٹ کیپٹلزم کے قائم ہوئے, ان کے ساتھ سوویت پاور یعنی کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار, تو اس کے نتیجے میں پروڈکٹیو فورسز نے جمپ ماری آگے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 50 سالوں کے اندر چائنا جو ہے وہ ایک ورلڈ پاور, ایک سپر پاور بن گیا. میں کہتا ہوں تو پروف از ان دی ایٹنگ. اگر پروڈکٹیو فورسز گرو کر رہی ہیں, اس کا مطلب ہے مارکسسٹ تھیوری کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ریلیشنز آف پروڈکشن آپ نے قائم کی ہیں وہ پروڈکٹیو فورسز کی لیول آف ڈیولپمنٹ سے مطابقت رکھتی ہیں. اگر ریلیشنز آف پروڈکشن ایسی ہیں جو پسماندہ ہیں اور پروڈکٹیو فورسز زیادہ ایڈوانسڈ ہیں تو اس کے نتیجے میں اکانومی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اگر ریلیشنز آف پروڈکشن بہت ایڈوانسڈ ہیں اور پروڈکٹیو فورسز پیچھے ہیں تو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے بھی گرو نہیں کریں گے. گرو تبھی کرتی ہے ایک اکانومی جب ریلیشنز آف پروڈکشن اور پروڈکٹیو فورسز ایک دوسرے سے سہمت ہوتی ہیں, اور ان اکانومیز نے بڑی تیزی سے گرو کیا ہے. اور ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ ان کنٹریز کے اندر سوشلزم لارج اسکیل انڈسٹری کے بغیر نہیں بن سکتا. اور اس پورے پیریڈ میں, جس پیریڈ کے اندر اسٹیٹ کیپٹلزم انڈر دا رول آف دا کمیونسٹ پارٹی, سوشلسٹ اسٹیٹ کے قیادت میں انہوں نے اسٹیٹ کیپٹلزم کو الاؤ کیا ہے, تو اس کے نتیجے میں پروڈکٹیو فورسز کی ریمارکیبل گروتھ ہوئی ہے. اور اب ان کو اگلا قدم اٹھانا ہوگا کہ وہ فل ایڈوانسڈ سوشلزم کے اندر انٹر ہوں. اور کچھ پارٹیوں نے, مثال طور پہ چین کی پارٹی نے تو آلریڈی یہ بات بھی کرنا شروع کر دی. مگر آپ یہ کہیں گے سر مگر دیکھیں سوویت یونین میں تو انہوں نے اسٹیٹ کیپٹلزم صرف 10 سال کے لیے کیا, یہاں پہ تو اتنے سالوں سے چل رہا ہے, 1980 سے چل رہا ہے. چین کے اندر بھی, ویتنام کے اندر بھی, لاؤ کے اندر بھی اتنا لمبا سا 20 سال کیا 40-45 سال ہو گئے اس بات کو, تو انہوں نے تو صرف 10 سال کیا. تو وجہ کیا تھی کہ سوویت یونین نے 10 سال کے بعد ختم کیوں کیا؟ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جنگ ہونے جا رہی ہے اور ہمیں اور تیز گرو کرنا ہے, اور جو کنسیشنز وغیرہ ویسٹ ہمیں کر رہا ہے یہ تو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا آپ, کیونکہ وہ خود جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جنگ کی وجہ سے انہوں نے نیو اکنامک پالیسی چھوڑی. بالکل ٹھیک کیا, ان کو چھوڑنی ہی تھی کیونکہ ان کو تیزی سے گرو کرنا تھا, اور تیزی سے انہوں نے گرو کیا اور بہت کامیابی سے انہوں نے 10 سال کے اندر اتنی ترقی کی کہ وہ ورلڈ وار 1 کے اندر بھی کامیاب ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا, لاؤ یا ویتنام کے اندر یہ ٹرانزیشن کب ہوگی؟ اگر ہم ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو پہلی چیز تو ذہن میں یہ رکھیں کہ جسٹ بیکاز سوویت یونین میں یہ ٹرانزیشن 10 سال میں ہو گئی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ملک میں ہی اب یہ 10 سال میں ہونی ہے. ایسے کہیں کسی قاعدے میں نہیں لکھا, کسی کتاب میں نہیں لکھا, یہ کوئی ماڈل نہیں ہے. سوویت یونین میں جب تھریٹ آف سول وار تھی یعنی 1918 میں, تو انہوں نے اسٹیٹ کیپٹلزم کو ذرا ہولڈ پہ کیا اور وار کمیونزم کیا. جب ورلڈ وار 2 کی تھریٹ آئی, اگین انہوں نے نیو اکنامک پالیسی کو ختم کیا اور انہوں نے اکنامک پلاننگ شروع کی کہ تیز گروتھ ہو. وار نے اس کو چینج کیا. اگر چین, ویتنام, لاؤ کے سامنے جنگ کا مسئلہ آ جائے تو یس موسٹ لائکلی وہ اپنے اسٹیٹ کیپٹلزم کو ابینڈن کر دیں گے. دوسری شرط کہ اگر اسٹیٹ کیپٹلزم کی ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں ان کی اکانومی گرو نہیں کرتی بلکہ ریٹریٹ کرنا شروع کر دیتی, پروڈکٹیو فورسز پیچھے آنا شروع کر دیتی, تو تب بھی شاید وہ اس کو ابینڈن کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ریلیشنز آف پروڈکشن اسی وقت تبدیل ہوتے ہیں جب وہ پروڈکٹیو فورسز پہ پیداواری قوتوں کو روکتے ہیں. اگر وہ ابھی روک نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے اس سوسائٹی میں لوگ یہی کہیں گے کہ یار گروتھ ہو رہی ہے, اچھا ہو رہا ہے, ہونے دو, چلنے دو, اس کو آگے بڑھنے دو. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ کیپٹلزم کے نیچے میں سوشل یا پولیٹیکل ڈسٹرپشن ہو اور کمیونسٹ پارٹی کی حکومت اور ان کے ریاست کے اقتدار کو خطرہ ہو, یعنی کاؤنٹر ریولوشن کا تھریٹ ہو, تو پھر وہ اسٹیٹ کیپٹلزم کو ابینڈن کر دیں گے. یہ 3 مختلف شرائط ہیں جس کے تحت تاریخ ہمیں بتاتی ہے اسٹیٹ کیپٹلزم کو وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے اور کسی اور ڈائریکشن میں سوشلسٹ سوسائٹیز نکل جاتی ہیں.
مگر سب سے اہم آپ کے اور میرے لیے بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چین، ویتنام، لاؤ جو ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں، یا چائنا جو ہے وہ امپیریلسٹ سوسائٹی ہے، تو اس سے کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ریاستی اقتدار مزدور طبقے کا، کسانوں کا نہیں ہے. مزدوروں اور کسانوں کا ریاستی اقتدار نہیں ہے. کس طبقے کا ریاستی اقتدار ہے؟ سرمایہ دار طبقے کا اقتدار ہے. اگر آپ کہتے ہیں ویتنام از اے کیپٹلسٹ کنٹری، تو اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی وہاں پہ اقتدار سوشلسٹوں کا، کمیونسٹوں کا نہیں ہے، بلکہ کیپٹلسٹ کلاس کا اقتدار ہے. اگر کیپٹلسٹ کلاس کا اقتدار ہے چائنا میں، ویتنام میں، لاؤ میں، تو پھر تو ان کو اوور تھرو ہی کرنا ہے کمیونسٹ نے. اگر وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کو آپ اوور تھرو کرتے ہیں تو کیا رزلٹ ہوگا؟ یو ایس ایس آر کو ہی دیکھیں کہ یو ایس ایس آر کے اندر جب کمیونسٹ پارٹی کے اقتدار کو اوور تھرو کیا گیا اور لوگوں نے کہا اوے تو انقلاب ہو رہا ہے، انقلاب، وہ انقلاب نہیں تھا، وہ انفیکٹ ایک کاؤنٹر ریولوشن تھا. اور اس کے نتیجے میں یو ایس ایس آر کی جو پروڈکٹیو فورسز تھیں وہ تباہ و برباد ہوئیں، اتنے بڑے اسکیل پر تباہ و برباد ہوئیں کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. یہی معاملہ ان کنٹریز کے ساتھ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر کمیونسٹ پارٹی کی حکومت اوور تھرو ہو گئی تو یہاں پر بھی وہی ہوگا جو سوویت یونین میں ہوا تھا، یعنی کہ جو پروڈکٹیو فورسز انہوں نے پچھلے 30 40 50 سال میں بنائی ہیں وہ سب کی سب تباہ و برباد ہوتی ہوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ کیپٹلزم سے سوشلزم میں ٹرانزیشن ہے، یہ کمیونسٹ پارٹی کے اندرونی پروسیسز کے نتیجے میں ہی ممکن ہے کہ وہاں پہ لیفٹ ونگ جو ہے وہ اوپر آئے. اور لہٰذا یہ سبق کہ کیونکہ چین نے بہت سارے سرمایہ داروں کو اجازت دی ہے کہ وہ چین میں آپریٹ کریں، یا ویتنام نے یہ اجازت دی ہے، یا لاؤ نے یہ اجازت دی ہے، اس وجہ سے یہ کیپٹلسٹ یا امپیریلسٹ اسٹیٹس ہیں ان کی حکومتوں کو اوور تھرو کر دیا جائے، میرے حساب میں یہ بیسکلی ایک کاؤنٹر ریولوشنری پروگرام نہ صرف ہوگا بلکہ یہ بھی کہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ ایک بیکورڈ کنٹری میں جب سوشلسٹ اقتدار حاصل کرتے ہیں، جب کمیونسٹ اقتدار حاصل کرتے ہیں، تو وہاں پہ اسٹیٹ کیپٹلزم ایک ضروری مرحلہ بن جاتا ہے سوشلزم میں تبدیلی کے لیے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات لینن کہہ رہا ہے. اور اگر آپ مزید اس پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں لنک آپ کو دے دوں گا، اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں لینن کے تمام مضامین اسٹیٹ کیپٹلزم پر ایک جگہ جمع ہیں. میں نے بھی ان کو پڑھا ہے، آپ بھی ان کو پڑھیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئرفائی ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی کہ بیکورڈ کنٹریز میں لینن کے مطابق اسٹیٹ کیپٹلزم ایک ضروری سٹیج ہے ان دا ٹرانزیشن ٹو سوشلزم. سوشلزم کے قیام کے لیے کچھ عرصے کے لیے ریاستی سرمایہ داری انڈر دا ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ یعنی مزدور طبقے کے اقتدار کے ماتحت لازم ہے. تھینک یو سو مچ.